وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل علماء أمتي كمثل النجوم في السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن يضل الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات کو یہاں جمعیت علماء سے رب نے جوڑا ہے اور شہر سے دور اور بھی کافی مشقت کا سفر کرا کے یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے. منشا ان لوگوں کا یہی ہے کہ شہر میں انتشار ہوتا ہے اور ان جمعی کے ساتھ دیر تک بیٹھ نہیں پاتی، اس لیے مشغولیتوں سے علیحدہ ہو کر کہیں سوئی سے بیٹھیں اور من کے مسائل پر توجہ کے ساتھ غور و فکر کیا جا سکے. اور اس میں تیمم اور فعالینیت کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کافی پستی سے کافی بلندی تک ہم لوگ پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد میں بھی پستی سے بلندی تک پہنچنے کا اس کو فعالینیت بنا دے اور اس طرح اس میں بھی اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچ سکے. دین کے کام ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق کچھ ہوتے ہیں اور کچھ کار دین کمپلسری ہے، ضروری ہے، ہر جگہ کی ضرورت ہے. جہاں مسلمان ہوگا وہاں اس کی ضرورت ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو علاقے کی ضرورت کے حساب سے متقاضی ہوتے ہیں کہ علماء کی جانب توجہ دیں. تو علاقے کی ضرورت کو تو علاقے کے علماء ہی زیادہ سمجھ سکتے ہیں. جو کام مجموعی طور پر کامن ہے اور سب کو کرنے کا ہے، تمام علماء کے کرنے کے ہیں، ان میں اکثر کام ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں. مثلا امامت کا کام کرتے ہیں، بعض خطابت بھی کرتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے عوام الناس کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے پڑھنے کا بندوبست کرتے ہیں. یہ سب کام ہر جگہ کی ضرورت ہے اور ہر جگہ یہ کام ہوتا ہی ہے، لیکن جڑنے، جمع ہونے اور کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، جو منشا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کام کے معیار اور کام کی مقدار میں اضافہ کیسے کیا جائے، کیونکہ امت کی ضرورت اتنے کام سے پوری نہیں ہو رہی ہے جتنا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اتنا کام تو کر رہے ہیں، لیکن جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے امت کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اس واسطے کہ اگر ہم نے کھانا بنایا 100 آدمی کے واسطے اور 100 آدمی کے لیے بہترین کھانا بنایا، معیاری بھی بنایا، لیکن مہمان 1000 ہیں تو وہ کیسے کافی ہوگا ان کے؟ اب کیسے ان سب کو سیر کر سکیں گے ہم اور ان سب میں بڑھ سکے گا؟ اسی طریقے سے ہم جتنا کام کر رہے ہیں ہمیشہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کام کو دیکھتے، کام کو نہیں دیکھنا چاہیے، ضرورت کو دیکھنا چاہیے کہ ضرورت کتنی ہے. اب میں یہی دیکھتا رہوں کہ ماشاءاللہ اتنے دن چڑھے ہوئے ہیں، کھانا بنا ہوا ہے، یہی دیکھتا رہوں اور یہ نہ دیکھوں کہ بلائے کتنے لوگ گئے ہیں اور ان کتنوں کو کھلانا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس خوش فہمی یا اس غلط فہمی کا نتیجہ بھیانک نکلے گا، ذلت کی صورت میں نکلے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا، بہت بڑا. اسی طریقے سے ہم لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ اپنے کام پہ نظر ہے، ملت کی ضرورت سے نظر نہیں کہ ملت کو ضرورت کتنی ہے.
اس پر نظر نہیں ہونے کی وجہ سے کام ہی گناتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. اور اپنے بارے میں مثلا میں یہ سوچوں کہ ماشاءاللہ سے مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، مسجد میں خطابت بھی کرتا ہوں، اور نمازوں کی امامت بھی کرتا ہوں، اور لوگوں کو مسائل بھی بتاتا ہوں. تو جو کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے. لیکن قوم کو کتنی ضرورت ہے کام کی اور کہاں کہاں ضرورت ہے، اس کو ہم متعین نہیں کر پاتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے خطابات ہیں وہ ممبر سے ہیں. کبھی کبھار جلسے ہوتے ہیں. جلسے میرے خیال میں اور میرے اپنے تجربے میں کبھی کبھار ہونا چاہیے، کیونکہ جلسے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. جلسے کا بس اتنا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ خاص ہے، اہم ہے، کہ بستی میں مسلمانوں کا مین پاور، ادبی قوت کا پتہ چلتا ہے. اتنے مسلمان ہیں بس اس کا پتہ چلتا ہے. کبھی کبھی ہونا چاہیے، یہاں سے وہاں سے دیہاتوں سے قصبوں میں جو یہ کہیں کہیں کے لیے بڑا پروگرام کرتے رہیے. اس ملک کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اقلیت 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 کہہ کر خود مسلمانوں میں اقلیت ہونے کی ایسی مایوسی پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے کو کام سے پیچھے ہٹا رہے ہیں. یہ خیالات آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم ہیں کتنے، ایسے خیالات. اگر کتنے بھی ہوں گے، کسی جگہ پہ 4% ہوں گے مسلمان، 3% ہوں گے، تو بھی جمع ہوتے رہے. اسلام شروع میں عددی اعتبار سے بہت ہی محدود اور اقل ترین تعداد میں تھا. سب کو پتا ہے کتنے لوگ مکے میں مسلمان تھے اور کتنے لوگ غیر مسلمان. لیکن جو روب ان لوگوں پر پڑتا تھا مسلمانوں کے اجتماع سے پڑتا. کئی مسلمان جمع ہوتے بس اس کا روب ان کو پڑتا، اور اس سے ان کو ادبی قوت کا اندازہ ہوا. اسی لیے اسلام نے انفرادی نماز کے بجائے جماعت کی نماز رکھی. جماعت کی نماز بھی وہی نماز ہوتی ہے، ہم اکیلے پڑھ لیں تو بھی وہی نماز ہوتی ہے، لیکن یہ 27 گنا زیادہ کیوں کرتی گئی ہے؟ اس لیے کرتی گئی ہے کہ ایک جگہ مسلمان اکٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی شوکت اور مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوگا. شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ اسلام میں جہاد دفاع کے واسطے نہیں، اسلام میں جہاد شوکت مسلمین کو دکھانے کے واسطے کہ مسلمان طاقتور ہیں، یہ بتانے کے واسطے. آپ کو پتا ہے، آپ سب علماء ہیں کہ حضور علیہ السلام جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضور کو پتا چلا کہ مکے والوں کی یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ مدینہ جا کر مکے والے کمزور ہو گئے، صحتیں ناساز ہو گئی. اور ہوا بھی تھا کہ مدینہ پہنچ کے سب بخار سے پڑ گئے، اس سے پڑ گئے، وہاں کیا ہوا وہاں راس نہیں آئی. پھر حضور کی دعا کی برکت سے وہ بیماری مدینہ کی جڑبہ میں منتقل ہو گئی اور مدینہ منورہ سے محفوظ ہو کر صحت یاب آب و ہوا وہاں کی بن گئی. یہ معجزہ ہوا. لیکن پہلے تو جو بھی آتا بیمار ہوتا تو مکے والے سوچے کہ مدینے میں جا کر ہمارے لوگ، مکے والے لوگ یہ بہت کمزور ہو گئے. حضرت علیہ السلام کو جب اس کی بھنک لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شروع کے 3 چکروں میں تن کے چلو، سینہ تاناؤ اور پنجوں پہ چلو اور دکھاؤ کہ ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں. یہ بھی اسلام کی ایک ضرورت ہے، یہ بھی مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے کہ مسلمان کمزوری کا احساس نہ ہونے دینے کے واسطے اپنی قوت کا احساس رکھنا چاہیے اور ضرورتاً اس کو دکھانا بھی چاہیے کہ بھائی ہم طاقتور ہیں، ہم بہت ہیں، تھوڑے نہیں. تو میرے خیال میں یہ جو جلسے کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ جلسوں کا اگر یہ ایک مضمون ہے تب تو اس کا کوئی فائدہ ہے. وگرنہ جلسوں میں 10 مقررین اپنی اپنی بات بول کر اس کی بات اس کے موافق نہیں، اس کی بات اس کے موافق نہیں، اور سب تماشا ہوتا ہے.
ابھی رات میں ایسا ہوا، ایک بڑی بزرگ شخصیت کا ایک نظریہ تھا، انہوں نے اس کو وہاں بیان کر دیا۔ ہمارا وہ مضمون نہیں تھا، لیکن ہم کو اس نظریے کے خلاف بولنا پڑا، تو بولتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور یہ بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو ضروری سمجھا گیا کہ بولنا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے حاضرین کے سامنے، اہل مدارس و علماء کے سامنے، تو بولنا۔ تو جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں عام طور سے، یہ بھی آپ کے مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام کیجئے، ایک عالم کو بلا کر اس کے ذریعے بیان کروا دیجیے، تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے کو بلائیے۔ ایک تو بار بار جلسے ہوں گے، یعنی محدود پروگرام بار بار ہوگی، اور جب بار بار ہوں گے تو مذاکرہ بھی بار بار ہوگا، مسلمانوں کا اس میں فائدہ بھی ہوگا، اور نقصان سے یہ بچیں گے کہ متضاد باتیں پبلک کے سامنے نہیں ہیں، جب وہ سنیں گے بھول جائیں گے، بس موٹی موٹی باتیں یاد رہ جائیں گی، باقی کوئی خاص بات ان کے ذہن میں نہیں رہے گی۔ پھر دوسرا عالم کرے گا دوسرے مہینے میں، ایک جلسے میں 12 علماء سے بیان کرانے کے بجائے 12 جلسوں میں ایک ایک عالم سے سال بھر بیان کریں گے، تو ایسے کاموں میں شہرت نہیں ہے، اور ہم لوگ شہرت والے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام پائیدار کام ہے، یہ کام پوری بستی کے لیے غذا فراہم کرنے والا کام ہے، دینی غذا، روحانی غذا، فکری غذا ان کو فراہم کرتا ہے، تو ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کچھ ایسے کام کے ساتھ اپنے مدرسے کا بڑا جلسہ ہو جائے، اپنے مدرسے کے تحت کوئی خاص کام ہو جائے، اس نے کیا تو اس کو خیال آیا، اس نے کیا تو اس کو خیال آیا، ضرورت پر غور کس نے کیا؟ ضرورت پر تو کسی نے بھی غور نہیں کیا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کر دیا۔ تو بعض ہمارے کام بھی قابل اصلاح ہیں، کام تو ہو رہے ہیں لیکن قابل اصلاح ہے، تو سال میں ایک آدھ مرتبہ مدرسے کا بھی تعارفی جلسہ ہو، لیکن اس کو بھی کیا کہتے ہیں، کوئی تہوار اور کوئی فنکشن نہ بنائے، پیغام بنایا جائے، جو حاضرین آتے ہیں ان لوگوں میں ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ایک عنوان ہو اور اس عنوان کو سنجیدگی سے سمجھایا جائے، اور حاضرین کے دلوں میں کچھ لے کے جانے اور ایک کام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ بہت بڑا، کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ مدرسے کا ہمارا جلسہ مدرسے کو 10 طلبہ کے ملنے کا سبب تو 5 طالب علموں کا رجسٹریشن ہو جائے اسی موقع کے اوپر کہ اگلے سال یہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے، تو اس طرح کاموں کو مؤثر بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو جلسوں کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ جلسوں کے سلسلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں ہم نے کچھ بول دیا، کبھی کبھی علماء، سینئر علماء بولے تو روائے جاتے ہیں، اور سینئر علماء کا بیان ہو جاتا ہے، خطیب اپنے مسجد سے کر رہا ہے خطابت، مسجد آ کر بیان میں شریک ہونے والے کتنے % مسلمان ہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خطیب کا بیان آدھا گھنٹہ خطبے سے پہلے ہو رہا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے میں باوجود ہے کہ اس نے بڑی اچھی باتیں، کام کی باتیں، فکر کی باتیں امت کے سامنے رکھی، لیکن کتنے مسلمان بستی کے اس خطبے میں تھے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور جو نہیں تھے ان تک ہمارا یہ ضروری پیغام کیسے جائے گا، ان تک ہماری یہ بات کیسے پہنچے گی؟ ہم تو یہی بول رہے ہیں مسجد کے اندر، اور جو نمازی ہے وہ نمازی بھی نہیں، نمازیوں میں سے بھی جو بیان سننے کے لیے آیا ہے وہ بس، وہ باقی نمازی تو اپنا عربی خطبے میں آتے ہیں، بعض نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، اور بعض کو تو فائدہ ملتا ہے، بعض کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا مسجد جمعے کے دن آنے کا، یہ حال ہے۔ پہلے تو کم از کم میں ابتدائی امامت کے زمانے میں کم از کم نوجوان بچوں کا بھی جمعہ نہیں چھوٹتا تھا، اہتمام تھا ان لوگوں میں، لیکن اب تو جمعے کا بھی اہتمام نہیں رہا مسلمانوں کے اندر۔ کتنے مسلمان ہیں، کئی یہ ہفتوں جمعہ نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان ہیں؟ بستی کے امام کو کیا ان مسلمانوں کا بھی خیال آتا ہے؟ کیا ان مسلمانوں کی بھی فکر ہوتی ہے جو حرام خوری کر رہے ہیں؟ کیا ان مسلمانوں کی بھی فکر ہے خطیب صاحب کو، امام صاحب کو جو بے نمازی ہیں؟ کیا ان مسلمانوں کے بارے میں
جو گھر میں میاں بیوی کے درمیان تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں اور اس کی وجہ سے گھر جہنم بنا ہوا ہے، ان مسلمانوں کی فکر ہے جو رشتے قطع کر کے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو کر غضب الہی کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی ضرورتیں کیا ہیں؟ ہم نے اس پر سنجیدگی سے غور کرتے تو ہم وہ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم وارث نبی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی کے وارث ہیں تو نبی کیا کیا کرتے تھے، نبی کا ایجنڈا ہے۔ ہمیں آپ نے اکثر علماء، آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، ان ابواب کے تحت جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے خاص طور سے وہ ابواب جو انہوں نے ایمان سے متعلق ہے، آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، بعض پڑھاتے بھی ہوں گے، میں بھی پڑھاتا ہوں، لیکن ہم اس پر اپنے ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے کم غور کرتے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں بھی نہیں کیا، فراغت کے بعد بھی نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ مصلیوں کی نماز درست کرائے، یہ امام کو چاہیے، لیکن امام غور کر لیں، اپنے دل میں سوچ لیں، ہم نے ہاتھ اٹھا کے پوچھوائیں گے، اپنے دل میں سوچ لیں کہ میں نے اپنے مصلیوں کی نمازیں کتنی دفعہ درست کرائی، باقاعدہ لوگوں کو روک کر بتانا، جیسے سیدنا عثمان غنی نے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو آؤ میرے سامنے میرے ساتھ جمع ہو جاؤ اور اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ لوگوں کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے رسول اللہ کی نماز۔ ہم سکھاتے ہیں؟ ہم نہیں سکھاتے، ہم اپنی میٹنگوں میں غور کرتے ہیں کہ مقلدین تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم یہ غور کرتے ہیں کہ لوگ اہل حدیث اتنی آسانی سے کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی مسجد میں ایک بھی نہیں تھا تو مسجدوں میں آدھی مسجد ہو جاتی۔ میں ابھی 2 دن پہلے پونا میں تھا تو وہاں ایک مسجد میں بیان تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کے آدھے مصلی غیر مقلد ہیں، میں اس حساب سے بات کریں۔ تو کیسے بن گئے اچانک اتنی بڑی تعداد، ہر جگہ ہر علاقے میں کیسے بنتی جا رہی ہے؟ کچھ تو پہلے سے ہیں، قدیم زمانے سے، وہ لوگ متشدد بھی نہیں ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوانوں میں تیزی سے اور کالج کے بچوں میں تیزی سے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اسکول کے سلفی نماز کا رواج ہو رہا ہے، اگرچہ کہ ہمارے نزدیک وہ بھی نماز ہے اور وہ نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن مثال میں نمازوں کے اختلاف کی نہیں دے رہا ہوں، مثال یہ دے رہا ہوں کہ وہاں بڑھ کیسا رہا ہے مسلک اور یہاں کا مسلک گھٹ کیسے رہا ہے۔ وجوہات پر غور کیا گیا، رونا تو روتے ہیں ہم، لیکن وجوہات پہ غور نہیں کرتے۔ وہ نماز باقاعدہ کتاب سامنے رکھ کر، بخاری شریف میں نکال کر، انڈر لائن کر کے ان کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کی کتاب بخاری ہے اور اس سے صحیح کوئی کتاب نہیں ہے، یہ سب سے صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں نماز کے اندر آمین بالجہر حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، اس سے صحیح سند کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے باقاعدہ ایک ایجوکیٹڈ نوجوان کو حدیث نکال کے بتائی جاتی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، حدیث سے زیادہ وزن کس کی بات کا ہو سکتا ہے؟ حدیث سے بھی بڑھ کر کوئی وزن دار چیز ہے، اور حدیثوں میں بخاری سے بھی بڑھ کر کوئی رول جمانے والی کتاب ہے؟ ہمارے نزدیک بھی نہیں۔ جب عوام کو اس کے سامنے رکھ کر دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے تو ہم کو غلط راستہ دکھایا، ہمارے مولوی صاحب تو ہم کو اب تک ضعیف حدیث پہ ہی چلا رہے ہیں، آج پتا چلا کہ صحیح حدیث یہ ہے، لہذا اس کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر وہ ڈراتے بھی کہ صحیح حدیث معلوم ہو جانے کے بعد بھی عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بڑی نبی کی نافرمانی۔
اور صحیح حدیث معلوم ہونے کے باوجود بھی نہ چھوڑنا حضور علیہ السلام کو تہمت لگانا. اگرچہ کہ اصول کچھ بھی ہوں گے، یہ موٹی موٹی بات ہے، یہ موٹی موٹی بات ہر عام آدمی کے ذہن میں سیدھے سے اتر جاتی. اس طریقے سے نماز سکھا کر انہوں نے نمازی بنائے اپنے، اور اپنے مسلک کی تعداد بڑھاتے ہیں برابر. آج بھی مزدوروں میں، سبزی مارکیٹ میں کے لوگوں میں، چھوٹے چھوٹے تاجروں میں، فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں میں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں، ہر جگہ. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں کسی اپنے بیماری کے سلسلے میں رجوع ہوا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ بڑے بہت قابل ڈاکٹر ہیں. ہم گئے، رجوع ہوئے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے سب بات سن لی، نسخہ تجویز کیا. نسخہ تیار کرنے کے لیے اپنے کمپاؤنڈر کو بلا کر اسے دے دیا. اتنی دیر بیٹھنا تھا وہاں پر. انہوں نے کمپیوٹر میں سی ڈی ڈالی اور ڈال کر کے کہا کہ یہ دیکھیے مولانا، اتنی عمر میری گزر گئی اور اتنی بڑی عمر کے اندر مجھے اب تک نماز پڑھنا بھی نہیں آیا تھا. اب مجھے پتا چلا کہ یہ نماز پڑھنا کا صحیح طریقہ یہ ہے حدیث کے مطابق. تو میں نے کہا دیکھا تو شروع ہی سے سمجھ میں آ گیا کہ سب یہ نماز کا صحیح طریقے سے ان کی مراد کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اب تک آپ کو اس عمر تک، بوڑھے تھے وہ، اس عمر تک آپ کو نہیں معلوم، اب کہاں سے معلوم ہو گیا اچانک؟ کہنے لگے جو ہمارا کمپیوٹر ہے، کمپاؤنڈر ہے ہمارا، وہ مجھے لا کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے عقیدے کتنے خراب ہیں، ہمارا دین کتنا خراب ہے. تو مجھے جب ہوش آیا تو آپ دیکھیے کہ ایک کمپاؤنڈر ہے اپنے ڈاکٹر کو بھی اپنے مسلک پہ لا رہا ہے. آپ امام ہیں، اپنے مقتدیوں کو بھی مسلک نہیں سکھا سکتے. تو کیا فرق ہے؟ غور کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ کیا فرق ہے. کیوں وہ کامیاب ہیں، کیوں ہم ناکام ہیں؟ کیوں باطل مسلک؟ یہ تو خیر چلو پھر بھی مسلمانوں میں شامل ہے، غیر مسلم بھی کام کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، یعنی مرتد فرقے. شکیل بن حنیف کو مسیح موعود مان رہا ہے، وہ گوہر شاہ کو اللہ کے قائم مقام مان رہا ہے، اور اس قسم کی بے شمار تحریک. مجھے ریڈو میں کچھ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو وہاں علماء کرام نے مجھے بتایا، تھوڑی دیر کی فجر کے بعد مجلس تھی، 10 منٹ 15 منٹ میں بات کیا تو 10-15 منٹ ان کے ساتھ بات چیت چلی. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو یہاں پر سروے کیے ہیں تو ہمارے تمل ناڈو میں 34 مرتد فرقے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ خود مرتد ہیں اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کا کام. بیلور شہر علم کا شہر ہے، ایجوکیشن سٹی ہے، بہت لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت 100 تک تعداد پہنچ گئی ہے، مالدار گھرانے کے نوجوانوں کی اور ایجوکیٹڈ نوجوانوں کی، جن کا ماننا یہ ہے کہ مسجد شرک کا اڈا ہے، اس لیے مسجد کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ کیسے بڑھ رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک باطل سے باطل، غلط سے غلط عقیدہ میں بھائی ذرا تھوڑا سا آپ لوگ سنیے تو بولوں گا میں، آپ لوگ بولتے رہو گے تو میں کیا بولوں گا؟ سنیے نا. اگر سننے کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے تو سنیے، نہیں ضرورت ہے تو میں تو بولنے تھوڑی آ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. بیٹھ کے آپس میں آپ بولتے، یہی ہماری کوتاہیاں ہم کو سوچنے سے محروم کر رہی ہیں. سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے، اس پر غور ہی نہیں کرنا چاہ رہے. سب مطمئن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، اسی پہ سب مطمئن بیٹھے. تھوڑی دیر سن لو، اگر دوبارہ کر سکتے ہو تو کر لو. میں تو تنقید ہی کروں گا، سب جتنی بھی بات کروں میں تنقید ہی بات ہی کروں. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ مرتد فرقے بھی مسلمانوں کو اچک رہے ہیں، نوجوانوں، تعلیم یافتہ لوگوں. اور جب ہم اپنے دعات سے بات کرتے ہیں تو ہمارے داعی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نوجوان ہاتھی نہیں لگ رہے،
یہ نوجوان کو علماء سے مانوس ہی نہیں ہے، یہ ہم سے مانوس نہیں ہے، ان سے کیسے مانوس ہو رہے؟ پتا چلا کہ وہ مانوس کر رہے ہیں، ہم مانوس کر نہیں رہے ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے تھا، ہم منتظر ہیں کہ وہ آ کے مانوس ہوں ہمارے سے، عقیدت مند بنے، مصافحہ کریں، ہاتھ چومیں، سر پہ ہاتھ رکھا لیں، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کرتا، تو وہ ہمارا مسلی ہے کہ نہیں ہے، اور ہمارے اوپر اس کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دین ایمان کے بارے میں پوچھیں، کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا ہے۔ امام کا حق نہیں۔ تو یہ امام بخاری فرمانے امام کے ذمے ہے کہ مسلیوں کی نماز مسنون بنائے، امام کی ذمہ داری ہے۔ کتنے امام ہیں؟ آپ نقوش و تاثرات میں پڑھیے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ جب گابھیل میں تھے تو کبھی کبھی لوگ بیان کی درخواست، ایک بڑی مسجد میں بیان کی درخواست کی تو حضرت تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو حضرت کا بیان ہوا ہے وہ تقریباً ان کی زمانے میں اس کا خلاصہ بھی کیا بیان کیا؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا بیان، 2 رکعت مسنون نماز بیان میں احادیث سنا کر کے لوگوں کو نماز سے ایک چیز، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہاتھ اٹھوایا گیا، غیر اللہ کو پسے پشت کر دینا، سامنے صرف اللہ کو رکھنا، اس کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس اشارے سے یہ ذہن بنایا جاتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے، پھر ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، پورا بیان یہی ہے۔ ایک محدث عظیم عوام الناس کے سامنے بیٹھ کے نماز سکھا رہا ہو تو ہم لوگوں کی شان کے خلاف ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے نماز سکھائیں، لوگوں کو لے کے بیٹھ کے نماز سکھائیں، کیونکہ ہم بڑے مولانا ہیں، ہم تو خطیب ہیں، ہم تو تقریر کرنے والے ہیں، ہمیں لوگوں کو نماز سکھانا یہ مکتب والوں کا کام ہے، ہمارا کام، یہی غلطی۔ اور علامہ تو علامہ ہوا بھائی، نبی کی حدیثیں جان کے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سکھا۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ دیہات سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز سیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ممبر بن گیا تھا، حضرت علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کی حدیث پڑھ چکی، صرف سجدے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ کے نیچے سجدہ کرتے تھے زمین پر، باقی پوری نماز ممبر پہ دکھاتے تھے حضور علیہ السلام۔ اس طرح نماز پڑھ کے بتائی ان کو۔ تو حضرت علیہ السلام نماز سکھائیں، عثمان غنی نماز سکھائیں، عبداللہ ابن مسعود نماز سکھائیں لوگوں کو، اور ہم لوگوں کا کوئی مضمون نہیں ہے نماز سکھانے، لوگوں کو نماز سکھائیں سنت کے مطابق، اس کا کوئی مضمون ہمارا نہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو خود نہیں جب بتا رہے ہیں تو لوگ کیسے جانیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے جماعتی احباب نمازی بناتے ہیں تو وہ نمازی بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت پابند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز تقلیدی نماز ہوتی ہے، اس کی انہیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی دوسرا تحقیقاً بتا دے تو وہ پھسل جاتے ہیں۔ علماء کا کیا کام ہے کہ مسجد میں نمازیوں کو تحقیقاً بھی نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک وہ نماز کی مسنونات ہیں، ہمارے یہاں ثابت ہیں، ان کا بیان ہو، اسے لوگوں کو سنایا جائے، اسے لوگوں کو بتایا جائے، تو لوگ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب فرما رہے تھے ایسا ہے، یہ صحیح ہے۔ اردو جب بول رہے ہیں تو یہ عام آدمی کے بولنے کی کیا اہمیت ہے، ہمارے پیشوا صاحب نے بتایا ہے، تو اعتماد آپ کے کہنے پر ہوگا، اعتماد دوسروں کے کہنے پر۔ اور فرض کرو دوسرے سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دلیل سے اس کو بتائیں، آپ بھی دلیل سے اس کو بتائیں۔ ایک لڑکا تھا 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور 8ویں جماعت کے بچے کی عمر کیا، میں جمعہ پڑھا کے باہر نکل رہا تھا، بہت سے لوگ ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، یہ بچہ مل کے کہنے لگا کہ آپ نے نماز میں سنت کے خلاف، تو میں نے کہا کہ بھائی کیا سنت کے خلاف، یہ کہاں سے بتا جاؤ،
کا ابو داؤد شریف حدیث نمبر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کمرے پہ آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی حدیث ہے اور ہم نے جو کیا یہ کون سی حدیث ہے، تو تم سے پوچھے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ آٹھویں جماعت کا بچہ ہے، برجستہ اپنے مسلک کی ہر عمل کی دلیل محفوظ رکھتا ہے، اور وہ ایک امام، ایک خطیب، ایک ضعیف آدمی کے سامنے بھی بول سکتا ہے ہمت کے ساتھ کہ جو ہے حدیث یہ ہے، آپ غلط کر دیں، یہ بول سکتا ہے۔ یہ جرأت علم کی جرأت ہے، بچے کی جرأت نہیں ہے، یہ علم کی جرأت ہے۔ علم میں جرأت ہوتی ہے، علم میں تعلی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس سے واقف نہیں کہ ہماری حدیثیں کیا ہیں وہی نہیں معلوم ہوتی، بس ہم بھی پڑھ رہے ہیں تقلیداً، وہاں سے دیکھ کے آئے دیوبند ایسی نماز ہوتی ہے، ویسی نماز ہم تقلیداً پڑھ رہے ہیں، اور 9 کتابیں حدیث کی پڑھی مگر تحقیق نہیں کی کہیں بھی کہ ہماری سنتوں کی دلیلیں کہاں ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے ہم نہیں بول سکتے، اور ایک بچہ بول سکتا ہے لیکن ہم نہیں بول سکتے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اپنی کمزوریوں پر نظر کیجیے، اپنی کمزوریوں پہ غور کیجیے۔ جب مجاہد مسلح نہیں ہوگا تو کیا جہاد کرے گا، کیا کام کرے گا؟ ہمارا اسلحہ کیا ہے؟ ہمارا اسلحہ اگر عقیدہ بولیں تو اس کی دلیل، اگر نماز سکھائیں تو اس کی دلیل، اگر روزے کا حکم لگائیں تو اس کی دلیل۔ یہ دلائل شرعیہ ہمارا اسلحہ ہے، ہم مسلح، اور جو مسلح ہے وہ مرلوب نہیں ہوتا، وہ جبتا نہیں، وہ ٹھیک سے بات کرتا ہے، سیدھے سے جواب دیتا ہے۔ اور اس کو کہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں فراغت کے لیے پڑھے تھے، اور جب خدمت کے زمانے میں آئے ہیں تو کاہلی کی وجہ سے اپنی کمیوں کو ختم کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر سے عمر میں کچھ زیادہ ہی ہو گئے چند کو چھوڑ کر، اس لیے میں صاف صاف بول رہا ہوں، نوجوان علماء، جونیئر علماء سمجھ کر بول رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس لیے بول رہا ہوں۔ برا مت مانیے، سنجیدگی سے لیجیے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی میں نہیں ہوں گی، وہ ہر اعتبار سے ریڈیو تیار ہوں گے خدمت کے بعد، لیکن سب نہیں، اکثریت نہیں۔ نقصان کی وجہ بس یہی ہے، ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ امام بخاری نے ایک بات قائم کیا، امام کو چاہیے کہ اگر بستی میں مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو چند لوگوں کو لے کر جائے اور اسے ختم کرے، یہ عنوان قائم کیا۔ اس کے تحت حدیث نقل کی کہ بنو قریظہ بنو نذیر میں آپس میں کچھ اختلاف ہوا، پھر حضور علیہ السلام پہنچے 2-4 کو لے کر وہاں، آپ کے پہنچنے کے بعد بھی اور ذرا بھیڑ گئی وہ، اور آپ کی موجودگی میں بھی کچھ نا اتفاقی، آپ سوچ سکتے ہیں نبی کھڑے ہوئے ہیں اور ہڈیوں سے اور چپلوں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہو گیا نبی کی موجودگی میں۔ ایک غصہ تھا، ایک تیش تھا، قبائلی عصبیت لوٹ کے آ گئی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے اس وقت خطبہ دیا، سب کو ٹھنڈا کیا اور جوڑا، اور پھر میل ملاپ کرا دیا، پھر محبتیں ہو گئی، پھر آپ تشریف لائے۔ وہ آنے تک حضرت ابو بکر نماز شروع کر چکے۔ تو یہ حضرت علیہ السلام کو پتہ چلنے کے بعد تاخیر نہیں کی۔ اگر تاخیر کرتے حضور تو خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری خون کی ندیاں بہہ گئی، جاہلیت لوٹ کے آ گئی تھی ہمارے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی فوراً گئے۔ اس کو امام بخاری نے عنوان بنایا، امام کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں اختلافات ہو جائیں تو جا کے سمجھایا جائے اور ان کو خلاف کرے۔ جن کے خاندان ہمارے آنکھوں کے سامنے اجڑ رہے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان کی زندگیاں اجڑ جائیں؟ ہم کو کیا فکر ہے اس کی؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے بات کریں، اس کی پریشانی سنیں، اس کا حل بتائیں اس کو، یا اس کی بیوی سے کے مسائل کیا ہیں معلوم کریں اور ان کو درمیان میں ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں؟ تو ایسے کام ہم کر سکتے ہیں۔ یہی کام امام کے مرتبے کو عوام کی نظر میں بڑھاتا ہے۔ نماز پڑھانا تو ہے، اس کی وجہ سے وہ صرف آپ کی تعظیم کرے بس، لیکن آپ کو اپنے کام کا آدمی نہیں سمجھے۔
اپنے کام کا آدمی سمجھیں گے، اپنی بھکتا آ کر سنائیں گے، اپنے آپ کے پریشانیوں کا اظہار کریں گے، جبکہ آپ کو اپنے کام کا سمجھیں تب کہ بھائی مولانا دلچسپی دیں گے، لیں گے اور کچھ میرا مسئلہ حل ہے، تب آ کر کے آپ کو پتا ہے کہ حضرت علیہ السلام یہ بھی امام بخاری نے عنوان قائم کیا، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، رستے ہی میں یعنی صف کے درمیان ہی میں محراب تک پہنچنے سے پہلے ایک شخص نے آپ کو روک کر اپنے احوال سنانے شروع کی، اپنی پریشانیاں بتانی شروع کی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی پوری پریشانی سنی اور لوگ سب بنا کے کھڑے ہوئے تھے، پوری سننے کے بعد جا کر نماز پڑھائی۔ امام صاحب نے یہ عنوان قائم کیا ہے، اگر مصیبت زدہ امام کو راستے میں روک لے تو اسے رک کر کے اس کی مصیبت، اس کی بھکتا سننا چاہیے۔ یہ ہمارا حقیقی سنت ہے اور یہ امام کے ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اسے سن لے۔ یہ نہیں کہ گھنٹہ بھر یہ کون سا وقت بات کرنے کا نبی نے نہیں فرمایا، نبی نے اس وقت بھی سن لیا۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن عصر کے بعد گھر میں جا کر نفل پڑھ رہے تھے، تو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ تو نفل منع کرتے ہیں عصر کے بعد، پھر یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا ظہر کی نماز کے فوراً بعد میں غربا میں مال تقسیم کرنے بیٹھ گیا تھا تو عصر کا وقت ہو گیا، میں سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، تو وہ سنتیں اب عصر کے بعد پڑھ لیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ تو پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ اللہ کو وہ عمل اتنا پیارا لگا کہ پھر وہ نبی کے لیے وہ سنت بن گیا، نبی پھر اس کے بعد بڑا اور اثر کے بعد گھر میں سنت بن گئی، کیونکہ اللہ کو پسند آ گئی وہ نبی کی۔ لیکن دیکھیے نبی نے ایک کام اس وقت زیادہ ضروری سمجھا، یہاں تک کہ بعد ظہر کی آپ کی سنت موقدہ فوت ہو گئی، اس لیے کہ محتاج لوگوں کے پیٹ چپکے ہوئے تھے اپنے جسم سے اور وہ لوگ پریشان تھے، ان کو دینے کی ضرورت تھی، مال موجود بھی تھا تو حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمایا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ روز کے مصلیوں سے زیادہ مصلی، کیونکہ عہد رسالت میں 9 مسجدیں تھیں مدینے میں، سب لوگ نہیں آتے تھے مسجد نبوی شریف میں، خاص لوگ ہی آتے تھے فجر پڑھنے کے لیے۔ تو آج دیکھا کہ سب مسجد بھری ہوئی ہے مصلیوں سے، دوسری مسجد کے بھی آگے۔ تو جب مجمع کو دیکھا تو مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا لگتا ہے کہ بحرین کا آئے ہوئے مال کی خبر پہنچ گئی ہے آپ لوگوں کو۔ اور پھر ہنس کے فرمایا انشاءاللہ نماز پڑھو، خوب دوں گا، تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کی غربت، امت کی مصیبت، امت کی پریشانیوں کا یہ احساس بھی نبی کے نائب کے دل میں ہونا چاہیے، اور کو ہم جو کر سکیں، جتنا کر سکیں، ہمارے بساط میں، ہماری طاقت میں جتنا کر سکیں۔ میں نے جتنے اہل اللہ کو دیکھا ہے، علماء کبار کو دیکھا ہے، ان کے ذریعے اللہ بہت سے محتاجوں، بہت سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرماتے رہتے، حالانکہ خود ان کی حالت دیکھنے میں کوئی خاص نہیں، لیکن کرتے رہتے تھے۔ درد جب ہوتا ہے تو اللہ اسباب بناتے رہتے ہیں اور اس سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں ہمارے علماء کرام سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی ذمہ داریوں سے ہم واقف ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں اس کا جائزہ لیں۔ دوسرا کیوں لے؟ میں خود اپنا جائزہ لوں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ یہ تو ایک مذاکرہ ہے، اس لیے بلا تعیین شخص سے یہ بات کہی جائے، لیکن ہر ایک اپنا جائزہ لے، جہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور فکر کرے۔ اور یہ جب ہوگا جبکہ ہم لوگوں کو آپس میں اتحاد ہوگا، اتحاد۔ بہت افسوس کی بات ہے، جیسا کہ عزیز نبی نے اشارہ کیا، اور یہ ایک جگہ کی بات ہے، یہ سارے جہاں میں جہاں سکا ہوں وہاں کے علماء کا پرابلم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل کوئی رابطہ نہیں، تھوڑے ہیں اپنے ہم مزاج، دو چار، لیکن مثال کے طور پر سیلم ہے،
جنہیں اتنا بڑا شہر ہے، بتایا گیا 80 مسجدیں ہیں، 80 امام ہیں، 80 اماموں کا ایک ونگ بن جائے، 80 اماموں کا ایک مضبوط وفاق بن جائے، اور اس وفاق میں مشورے ہوں اور امت کی ضرورتیں رکھی جائیں، امت کے مسائل پیش ہوں اور ان مسائل کو حل کرنے کی شکلوں پر غور کیا جائے، اور پھر ان شکلوں پر عمل درآمد کے فیصلے ہوں، اور 80 کے 80 مل کر یہ کام ایک مہینہ کریں، ایک مہینے کے بعد دوسری میٹنگ کریں، مہینہ بھر کام کرے، رپورٹیں لائیں کہ میں نے کام کیا تو یہ فائدہ ہوا، ایسی تدبیر کا یہ نفع ہوا اور یہ نقصان ہوا، جو بھی ہوا، تاکہ سب 80 کو اس کا فائدہ پہنچے اور سب کے تجربے بن جائیں اور سب کو کام میں مدد ملے۔ کبھی تو بیٹھے سر جوڑ کر کے ہم خود سے علماء کا ایک ونگ ہونا چاہیے، وفاق ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے علماء کا۔ آج بہت سے علماء بہت سے کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ فرادہ کرنے کی وجہ سے، انڈیویجول ہونے کی وجہ سے ہر شخص اپنی جگہ کمزور ہے، اور چند کمزور اکٹھے ہو جائیں تو طاقتور بنے۔ اس لیے ہم اپنی اپنی جگہ کمزور ہیں، اگر ہمارا خود ایک مجموعہ ہو تو یہ مجموعہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے گلستان کے اندر کہ قطرہ جب قطرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ جو ہے چشمہ بن جاتا ہے، چشمے چشموں کے ساتھ ملتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے۔ تو ہم مل کر ہی طاقت بن سکتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ ہے، تو ہمیں جماعت بننا چاہیے، ایک طاقت ایک قوت بننا چاہیے، ایسی قوت کہ دوسرے سب اس علماء کی قوت کے محتاج ہوں اور یہ علماء کسی کی قوت کے محتاج نہ ہوں، وہ صرف توکل علی اللہ امت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، حبیب کی امت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ امت مسلمہ ہمارے نبی کے آہوں اور آنسوؤں کی کھیتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے مرجھائے، یہ ہم جیتے رہیں اور ایسا ہو جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے مدرسے سے نکل کر کے جا رہا تھا، راستے میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، وطن میں ایک آدمی مرتد ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، جس کام سے جا رہا تھا اس کام پہ بھی نہیں گیا، واپس مدرسے میں پہنچا اور میں نے اتنی دیر بھی نہیں لگائی کہ استعفیٰ پیش کر سکوں، بغیر استعفیٰ پیش کیے ہوئے اپنی ذہن ہی میں مستعفی ہو کے میں چلا وطن پہنچ گیا، وہاں جا کر اس خبر کا جائزہ لیا، پھر اس کی فکریں شروع کی، اور پھر بعد میں نے خط لکھ کر محتکم کو بھیجا کہ ایک ذمہ داری نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اچانک وہاں سے چلا ہوں، ایک مسلمان کو جہنم سے بچانا تھا، میرے وطن میں میرے ہوتے ہوئے کفر پھیلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں واپس گاؤں میں آیا ہوں، اب یہی کام کرنے کا جانا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں، اسی جنگل میں، مزرعہ میں، جہاں کھیتیاں تھی، دیہات مکانات نہیں، آبادی نہیں، جانے تک کا راستہ نہیں، کافی عرصے تک اتنی سنگھ نے برج بنایا، اس سے پہلے ندی میں اتر کے جاتے تھے، طلبا بھی علماء بھی سب، وہاں جا کر ایک مدرسہ قائم کر کے ہندوستان کو فیض کو پہنچایا، اپنے پورے علاقوں پر گاؤں گاؤں جاتے تھے، گاؤں گاؤں پھرتے تھے، پیدل پھرتے، لوگوں نے کسی اچھی سواری میں ان کو بڑھاپے سے پہلے نہیں دیکھا، بڑھاپے میں تو لوگ دوسرے لوگ ان کی عزت افزائی کے طور پہ کرتے، ٹرکوں میں بیٹھ کر، بسوں کا بھی انتظام ہے، سائیکل لے کر، گاؤں گاؤں سے چاول وصول کر کے لا کے مدرسے میں کھانے کا انتظام کر کے، خود چنے کھا کر، بغیر پکا ہوا کھانا کئی کئی ٹائم کھا کر، کسی مسجد میں رک جانا پڑتا سفر کے دوران میں تو 100 گرام چاول لے کر کے مؤذن کو دیتے تھے کہ چاول ابال کے دے دو بابا مجھے، وہ سالن بھی لاتا تو نہیں کھاتے تھے، صرف وہی چاول کھانا۔ اس طریقے سے محنت
کئی دفعے لوگوں نے دیکھا درخت کے نیچے اپنا رومال رکھ کے سو رہے ہیں دوپہر کے وقت، ٹرک کے انتظار میں کہ کوئی ٹرک آ جائے تو اس میں بیٹھ کے چلے جائیں، اور یوں گاؤں گاؤں دین کی محنت کی، یوں گاؤں گاؤں دین کی خدمت کی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، زیادہ پرانے زمانے کے نہیں۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے، ان کے والد ایڈوکیٹ تھے اور تمکن تھا، سب کچھ تھا۔ آج اشرف المدارس کی جتنی جگہ ہے اس کی اکثر حصہ اور اکثر عمارتیں ان کے والد کی برابر ہیں۔ حضرت فارغ ہو کر آئے تو سائیکل پر پورا ضلع ہردوئی وہ بدعات و خرافات میں مبتلا۔ ایک عالم اور آپ سے پہلے وہاں پر تھے، حکیم ضیاء الدین صاحب تاکون کے فارغ، ایک مذاہب سے فارغ ہو کے آپ آئے، نوجوان سائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، گاؤں گاؤں جا کر، دو دو تین تین دیکھنے والوں کی زبان سے میں نے سنا، ہاتھوں میں آپلے، پیروں میں آپلے آ جاتے تھے اور جا جا کر کام کر کے آتے۔ حضرت نے خود فرمایا کئی دفعے ہمارے سامنے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا کہیں بھی جاؤ کسی کا بوجھ نہ بننا، اپنے جھولی میں چنے رکھ کے جانا اور اپنا خود کھا لینا، اپنا پانی پی لینا، کسی کا بوجھ مت بنو، بس دین کرنا۔ اس طریقے سے کام کیا۔ ہم نے تو اخیر کی زندگی دیکھی کہ صاحب روم ایئر کنڈیشن ہے اور آرام ہے اور ویل چیئر ہے اور یہ آرام ہے اور وہ سہولت ہے، یہ گاڑی ہے، بنا ہے۔ یہ تو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نقد انعام دے دیا، لیکن جوانی کہاں لگی؟ ہم جوانی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی جوانیاں سامنے رکھ کر ہم دے۔ ایک عالم تھے پالنپور میں، گجرات میں، اتنی بدعت کا غلبہ تھا کہ کوئی ان کو وہ نہیں لگاتا تھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت محی السنہ نے سنایا کہ ایک دفعے وہ کہیں جا رہے تھے تنہا، تو کنویں پر ہندو عورتیں پانی بھر رہی تھی، تو انہوں نے پیاس کی شدت کی وجہ سے کہا کہ ذرا پانی پلا دو، تو اسی چلو بنایا جیسا طریقہ ہوتا ہے ہندوؤں کا، ان لوگوں نے اس میں پانی ڈالنا شروع کیا۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ فلاں مولانا ہے تو ہندو عورتوں نے بھی پانی روک لیا اور کہا کہ تم جیسے لوگوں کو پانی پلانا پاپ ہے۔ اس ایک بندے کی محنت کے بعد پورے پالنپور کے ہر گھر میں عالم، ہر گھر میں حافظ قرآن، عورتوں کا حجاب پوری علاقے کے لیے مثالی بن گیا۔ وہیں سے حضرت مولانا عمر پالنپوری اٹھے، وہیں سے حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری اٹھے، اور کتنے بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے۔ ایک بندے نے محنت کی، جب پورا گاؤں شرک و بدعت سے بھرا ہوا تھا، ایک بندے نے محنت۔ ہم لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ ذمہ داری کا احساس کریں تو ہم سے بھی وہ کام ہوگا۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی وہ کام ہوگا۔ اس لیے اختلاف کو اتحاد سے بدل لینا چاہیے، اور اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اختلاف ختم کر دیا جائے تو اختلاف ختم کر دیے جانے کی بات امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے جو ہم کریں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ کہ اختلاف کے اوپر اٹھ کر اتحاد ہو جائے۔ اس کے لیے تو کوئی بھی کسی کے پاس انکار نہیں ہے، کون انکار کرے گا؟ بھائی آپ جو اچھا سمجھتے ہیں آپ اسی کو کریے، وہی کریے، لیکن اوپر اٹھ کے ہم ملت کے لیے ایک ہو جائیں اور ملت کے لیے طاقت بن جائیں، تو ایسے علماء کو خود اپنی ایک طاقت بننی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کی مثال ہے، جب متحدہ آندھرا پردیش تھا اور آج سے 40-45 سال پہلے علماء دیوبند بہت کم تھے۔ پورا حیدرآباد دکن اسلامی حکومت کے زمانے سے مشائخ کے غلبے کا گڑھ تھا، اس میں علماء دیوبند بہت کم تھے۔ علماء دیوبند 1 2 4 آہستہ آہستہ کوئی وہی کے، کوئی حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجنے سے، کیونکہ وہ فضلا کو جب فضلا کہتے کہ حضرت فارغ ہو گئے اب کیا کریں، کہیں بھی بھیج دیتے تھے، اور جہاں بھیج دیتے تھے جینا مرنا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت کی ایک خاص طرح ہے، کئی حضرت کے بھیجے ہوئے اور کچھ وہاں سے جا کے پڑھ کے آئے،
सोचा गया कि उलमाए देवबंद बहुत कमज़ोर हैं, उलमाए देवबंद कैसे कुव्वत बने, दूसरे की हम मदद कैसे करें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहे हैं, तो हम मदद कैसे करें। तो हजरत मौलाना शरीफुल हसन साहब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह दारुल के फारिग थे, उन्होंने अपने चंद दोस्तों को जमा किया, एक गांव के एक छोटे से मदरसे में बैठे और वहां पर उस वक्त पूरी रियासत मुत्तहिदा में 16 उलमाए देवबंद निकले, 16 ने मिलकर अपना एक वफाक बनाया, उनका नाम मजलिस इल्मिया रखा। इस मजलिस इल्मिया में ये मेंबर थे, इतने ही बस, पूरे रियासत में इतने ही उलमाए थे। अब फिर उसके बाद इन्होंने मिलकर काम शुरू किया, तो काम इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि जब मैं आज से 12-14 साल पहले मजलिस इल्मिया की जिम्मेदारी मेरे हाथ में आई, तो मैंने उलमा का एक तरबीती कैंप रखा, तो 3500 उलमा शिरकत की, रियासत के उलमा, और जो नहीं आ सके वो इतने और होंगे कम से कम, तो 7-8 हजार उलमा वजूद में आए। और ये ताकतवर तंजीम मकातिब कायम करती रही, मदरसे कायम करती रही। अब होते होते हर जिले में एक मरकजी मदरसा हो गया, वही जिले को संभालते रहा है, अब जरूरत भी नहीं रही। तो एक काम करना चाहिए, एक मसले में सब मिलकर एक होना चाहिए और कुछ मंशूर हो। मैं मंशूर आपको एक जगह का बताता हूँ। मैं तस्वीर में गया, वहां पर 50 उलमा थे और बहुत फितने थे वहां पर, हर किस्म का इत्तेफाकी फितना, और 50 उलमा थे, सब ऐसे ही जूनियर उलमा ही, अक्सर क्योंकि इसी जमाने में ज्यादा फारिग हो गया है पहले के मुकाबले। तो उन लोगों ने मिल करके अपने एक सीनियर आलिम को अमीर बना करके अपना एक वफाक बना, हर महीना जुड़ते हैं, बैठते हैं, कामों को उन्होंने जायजा लिया कि जरूरी काम क्या है हमारी बस्ती में, तो उन जरूरी कामों की एक लिस्ट बना ली। तो 7 काम उनके सामने आए कि 7 महाजों पर हमें काम करने की जरूरत है। तो उन लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 उलमा को एक-एक काम सपुर्द कर दिया और उसका एक अमीर बना दिया। अब इस सब अमीरों का अमीर अपने इत्तेहाद के अमीर को बना दिया और इस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया। तो वो इर्तिदादी फिरकों के पीछे भी ताक़ुब में लगे हुए हैं और मुसलमानों में के गुमराह फिरकों को एक जमात देख रही है और एक जमात मस्तूरात के इस्लाही इज्तिमाआत का निज़ाम बना रही है और उलमा के जरिए उन तक पैगाम दीन का पहुंचाने का काम कर रही है। एक जमात कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों बच्चियों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रोग्राम बना रही है, उसके लिए प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चला रहे हैं इस तरीके से। और एक जमात मकातिब की निगरानी करने के लिए कायम कर रही है। यूं उन्होंने उनके यहाँ जरूरत 7 चीजों की समझ में आई, 7 जमातें छोटी छोटी बना ली और सबका मिलाकर एक मजमुआ बना लिया। महीने में एक दफे जुड़ते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और उसको सामने रखकर जो फैसले होते हैं 1 महीना उन फैसलों पर जाकर अमल करते हैं। काम बढ़ जाता है तो बड़ी चिंता होती है और काम एक आदमी कहे कि मैं ही करूंगा, तो मैं ही करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के 53 साल हुकूमत के बावजूद उनके परेशान रहने का सबब ये हुआ कि वो एतमाद किसी पे नहीं करते, एतमाद नहीं करके परेशान होते थे। तो एतमाद न करके परेशान होना ही होता है और क्या हो सकता है। तो कामों के सिलसिले में हमें एक अलग अलग जमातें बनाए, पूरे शहर को वो देखेंगे अपने काम, ये देखेंगे अपना काम, ये देखेंगे अपना काम, अब फिर रिपोर्ट आएगी एक ही जगह पर, अभी सब इसके ऊपर गौर करेंगे, फिर ये मसलन 50 उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला होगा, इसलिए इंशाअल्लाह उसमें खैर ही होगा। अब फिर ये इत्तेफाक राय से जो चीज़ अमल करेंगे, 1 महीने में उससे जो इनकलाब आएगा, कोई करके देखे तो उसको समझ में आएगा कि काम किस तरह करना है। इस वक्त सब तंजीमें काम कर रही हैं और उलमा के काम महदूद हैं या पाबंद हैं किसी दूसरे। इस वजह से उलमा अपने असरात समाज पर छोड़ रही हैं। जितना असर उनके होने का होना चाहिए था
وہ اثر نہیں ہو رہا. ماضی میں ایک آدھ عالم تھا اور اسی کا رسوخ تھا پورے سماج پر. آج ہم اتنے ہیں لیکن ہمارا رسوخ نہیں ہے سماج کے اوپر. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں. سب تارے ہیں مگر کچھ کام نہیں ہو رہا. نہیں، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا. یہ حضرت محی سنہ رحمہ اللہ جب بھی علماء سے خطاب کرتے تو ان سے یہی کہتے، ایک شعر ضرور سناتے، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں. کتنے علماء ہیں پھر بھی اندھیرا ہے. اتنے علماء، ہر علماء ایک ستارہ ہے علم کا، اس سے روشنی پھیلنے کے بجائے سماج میں اندھیرا ویسے کا ویسے ہی، اندھیرا ختم نہیں ہو رہا. معاصی اور بڑھ رہی، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے منکرات تیزی سے پھیل رہے ہیں. اور خاص طور سے اسمارٹ فون کا منکر تو عوام سے زیادہ خواص پر کر رہے ہیں. جب آپ اس میں الجھ جائیں گے نا تو یہ مان لیجئے، بڑی بات چھوٹی زبان سے بول رہا ہوں، اگر عالم اسمارٹ فون کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ اس کو بھول جائے کہ وہ امت کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے. وہ امت کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل ہے. اسے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ ایک ایسی لعنت ہے، یہ ایک ایسا دجالی فتنہ ہے جس نے ہر فیلڈ کے کارکن کو کام سے ہٹا دیا ہے. وہ میدان کار سے ہٹ گیا ہے اور وہ کام نہیں کرتا. رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے آواز آتی ہے میسج آنے کی، آواز آتی ہے میسج آنے کی، 3:30 بجے 4 بجے تہجد تک اس کے وقت بھی آتی ہے. اور جب کبھی ہم دن میں سفر کے دوران میں ایک نظر ڈالتا ہوں کیونکہ بہت سے مریدین تعلق رکھنے والے اپنے سوالات واٹسایپ میں کرتے ہیں. آج کل میل نہیں چل رہا ہے، خطوط نہیں چل رہا ہے، پہنچتے نہیں جاتے نہیں، تو واٹسایپ پہ کرتے ہیں. سفر کے دوران میں اس کو دیکھتا ہوں اس لیے کہ حضر میں موقع نہیں ہوتا. تو سفر میں جب دیکھتے ہوتے ہیں نا تو 3 بجے آیا ہوا، 4 بجے آیا ہوا، کسی مولوی کے فون سے آیا ہوا، کسی علماء کے گروپ سے آیا ہوا، نہایت بوگس فضول بیکار ذہن کو منتشر کرنے والی کوئی خبر بیکار. پھر اس پہ تبصرے، ادھر سے تبصرہ، ادھر سے تبصرہ، ادھر سے تبصرہ، ادھر سے، پھر اس کو رد کرنا، پھر اس کا رد، پھر اس کا رد. یہ کیا ڈیبیٹس ہیں اور یہ کیا مناظرے ہیں. کبھی ہمارے علماء کرام مناظرے کیے بھی تھے تو ناپسندیدگی کے ساتھ مدد احقاق کے حق تھے. یہ تو آپس میں جھگڑنے کو بناتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے اور نیچا دکھانے کو بناتے ہیں. اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. نہیں، وہ راتیں جو عالم کبھی مصلی پر اور سجدے میں اور خدا کے سامنے اس کے قدموں پر اپنے آنسو گرانے کے گزارے. آپ نے پڑھا نہیں کہ سجدے میں مومن کا سر رحمان کے 2 قدموں پر ہوتا ہے. علی قدمئی الرحمن، رات کو اکیلا اٹھ کر رحمان کے قدموں میں سر رکھ کے آنسو گراتا تھا. وہ راتیں آگ موبائل میں گزرتی، فحش ویڈیوز میں گزر رہی وہ راتیں. تو کیسے ہمارے اندر ایمانی روحانی طاقت آئے گی اور کیسے جب ہم اللہ سے لیں گے نہیں تو امت کو دیں گے. جب تک لیں گے نہیں تو دیں گے کیسے. نبی اللہ سے روز لیتے تھے اور روز امت کو دیتے تھے، روز لیتے تھے. ہم لوگوں کے لینے اور ہمارے لینے کا سلسلہ بند ہو گیا. جب لیں گے نہیں تو ہم دیں گے کیسے. تو اس واسطے ایک کام یہ کہ ایک وفاق بنائیے اور اپنے بڑے علماء کی سرپرستی میں بنائیے اور کاموں کو بانٹ دیجیے. ہر کام کے لیے جو سلم میں ضرورت ہے مسلمانوں کی خدمت اس کے لیے ٹیم بن جائے علماء. اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے، کرنے دیجیے، لیکن ہمارے کھاتے میں بھی یہ کام آئے ہیں. اگر سب مل کے کریں گے تو جو یہ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں بھی وہ 5 کام آئیں گے اور جو یہ کر رہا ہے اس کے ثواب میں سب شریک رہیں گے. اس طریقے سے ہم یہ سوچیں ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کو نمازی بنانے، مسجد سے جوڑنے کا کام تبلیغی جماعت کرتی ہے. جماعت اسلامی بہت سی سوشل ورک کرتی ہے، عصری تعلیم یافتہ طبقوں کی رہنمائی کرتی ہے، کیریئر گائیڈنس کہہ کر نوجوانوں کو مستقبل دکھاتی ہے کہ وہ یہاں جا سکتے، یہ کر سکتے، وہ کر سکتے. کسی کے بھی اچھے کام ہیں، ہمیں اس سے کوئی زیادہ غیر نہیں رکھنا چاہیے. فکری اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اس میں ڈھیلے بھی نہیں کر دیتے، لیکن دوسروں کے اچھے کام ہیں.
جب وہ مسلمان اچھے کام کر رہے ہیں تو اچھے ہیں، بلکہ اچھے کام ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اسی طرح فلاں لوگ جماعت ہے وہ یہ کر رہی ہے، فلاں تنظیم ہے وہ جو ہے خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے، کوئی مالی کام کر رہے ہیں، کرنے دو، سب کو کرنے دو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ علماء کرام کے کھاتے میں بھی یہ سارے کام ہونے چاہیے، یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هم۔ یہ سارے کام ہیں نا، یہ نیکیاں ہیں۔ قرآن یہودیوں کو سکھا رہا ہے کہ تم قبلہ ادھر ادھر یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو، نیکیاں یہ ہیں جو تم کرتے ہی نہیں، یہ نیکیاں ہیں کرنے کے کام۔ تو یہ سب ہمارے کھاتے میں آنے چاہیے اور یہ سارے کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے بحیثیت عالم دین، اور جو دین کے اچھے کام ہیں اس کے معاون رہنا، لیکن ان سے بھی اونچا ہو کر عالم ہونے کے ناطے، عوام سے اونچے مرتبے میں ہونے کے ناطے آپ کو ایک اپنا وفاق بنا کر اپنی خدمات کی شخصیت کرنا چاہیے اور امت میں اس کو چلانا چاہیے باہمی مشورے سے اور بڑی سرپرستی۔ اس طرح آپ کر کے دیکھیے، دیکھتے دیکھتے کتنا کام پھیل جائے گا اور عوام الناس کی اصلاح کو اگر نہیں کر سکتے ہیں کون کر سکتا ہے۔ آج عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی، لیکن مذکورات میں اجتماعات یا تو ہو نہیں رہے ہیں یا ہو رہے ہیں تو ان کی ضرورت کے سب ٹاپکس پہ نہیں ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے عنوانات پہ بولیں، لیکن عالم کو تو سند اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ پورے عنوانات پہ بولے۔ تو عالم کیوں نہیں یہ کام کر رہا ہے؟ عالم اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو عالم بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، عورتیں بھی جاتی تھیں حضور کا پیغام سننے کے لیے عیدگاہ میں۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال سے کیا فرمایا؟ بلال شاید میری آواز عورتوں تک نہیں تھی، اس لیے چلو وہیں چل کے سنا۔ چنانچہ حضرت بلال کو ساتھ لے کے جہاں عورتیں بیٹھی تھیں وہیں چلے گئے حضور علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہاں جا کر آپ نے ان کو خطاب کیا۔ حدیث آپ کو معلوم ہے، خطاب بھی آپ کو معلوم ہے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مرد ہمارے آپ پہ غالب آتے ہیں۔ کہا کیا بات؟ کہا وہی لوگ آپ کے طرف رہتے ہیں، وہی آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بتائیے۔ تو فرمایا اچھا تم لوگ جمع ہو جاؤ فلاں کے گھر میں آ کے تم لوگوں کو بھی سناؤں۔ وہاں جا کے سنایا حضور علیہ السلام نے۔ وہاں کیا سنایا؟ حدیث میں موجود ہے کہ کیا ثواب ملتا ہے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے بچپن میں وغیرہ، اس عنوان پہ وہاں پر حضور نے خطاب کیا۔ اب آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیے نبی کو اس کی فکر ہے کہ نہیں کہ میری بات مردوں تک پہنچ رہی ہے اور عورت تک نہیں پہنچی، تو جا کے پہنچائی حضور علیہ السلام۔ آپ ان کے نائب ہیں، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا خطبہ عورتوں تک پہنچ رہا ہے، آپ کے بیانات عورتوں تک پہنچ رہے ہیں، آپ جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہ مستورات تک پہنچ رہا ہے، عورتوں تک نہیں پہنچ رہا۔ نبی کو احساس ہوا اور نبی کے نائب کو احساس کیوں ہوتا ہے کہ میرا پیغام عورت تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے عورتوں کے بڑے اجتماعات مضر ہیں، مفید نہیں، کیونکہ عورت اس ذات کا نام ہے جس کا نفس اجتماع بھی بقول حضرت حکیم الامت کے فتنے سے خالی، نفس اجتماع محض جڑنا بھی فتنے سے خالی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں تجربے کے بعد کہ ایک گلی کا ایک ہی گلی میں اجتماع ہونا، بس اس گلی میں جتنے مکان ہیں کسی ایک مکان میں جو یہ تھوڑے ہوں گے، بیٹھیں گے اور سے سنیں گے اور ان کے سامنے عالم اپنی بات رکھے، قرآن حدیث کی روشنی میں رکھے، تسلسل قرآن کی روشنی میں رکھے، تسلسل انبیاء کی روشنی میں رکھے، اس طرح ان کی طاقت کو بڑھائے، مضبوط کرے اور ان کے ایمان کو، غیرت ایمانی کو جلا بخشے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ قصے روز ہوں گے، ہر گھر میں ہوں گے، اللہ نہ کرے میرے گھر میں ہوں گے، آپ کے گھر میں ہوں گے کہ بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی،
बेटी ने नामुनासिब तरीके से शादी कर ली, घर से भाग के जाके कर ली, हम मुंतज़िर हैं कि हमारे घर में हो। अगर हम दूसरे के घर की आग हो जाएंगे तो हमारा घर भी महफूज रहेगा। इसलिए मिल्लत इस्लामिया का गम हमारे दिल में होना चाहिए। हमारी बहन की बच्चियों में अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है, उनके अंदर दीनी शुऊर बेदार करने की जरूरत है। ये काम उलमा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसलिए ये उलमा की बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से काम ऐसे हैं कि जैसे आपको एक वाकया हम सुनते थे, बहुत दिनों से नहीं सुने, लेकिन शुरू जमाने में जवानी में जमात के साथियों से सुनते थे। तो वो ये बयान करते थे कि जमात एक गई, मौलाना इलियास साहब मेवातियों की लेके एक जमात दारुल उलूम देवबंद गई। दारुल उलूम की मजलिस मस्जिद में नमाज हुई और नमाज के बाद ऐलान, सारे उलमा तलबा बैठ गए, मौलाना आए थे, मामूली शख्सियत नहीं थे। तो बयान मौलाना का होता था, दारुल उलूम में तो आलिम बयान करे बैठना बड़ा, लेकिन उन्होंने एक मेवाती हल जोतने वाले से कहा कि भाई उठो, खड़े हो जाओ और बयान कर दो। तो वो उठा और खड़े होकर के उसने कहा कि उसको तो कुछ आता होता नहीं था, क्या बयान करे, वो भी दारुल की मस्जिद में करे, क्या करे। तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं एक हल जोतता आदमी हूँ, दीन नहीं जानता, इल्म नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, हजरत फरमा रहे हैं कि कुछ बोलो, तो मैं जो अपनी समझ में आता है वो बोल देता हूँ। वो ये है कि गांव में एक आदमी था, उसके दो बच्चे, एक बच्चा छोटा था, कमजोर था, और एक बच्चा बड़ा था, ताकतवर था। तो ये उसने बच्चे से कहा, बड़े बेटे से, कि बेटा वो घी का मटका उठा के लेके आओ। तो उसने कहा मैं कुछ काम में मसरूफ हूँ, मैं नहीं ला सकता। तो उसने छोटे बच्चे से कहा कि बेटा तू ले आ जा घी का मटका। तो वो चिकना मटका था, वो उठा के लाना चाहा, उससे उठाने को गिरा और टूटा और घी बह गया और मटका टूट गया। तो अब वालिद उस बच्चे को डांटेंगे या इस बड़े बेटे को डांटेंगे या छोटे बेटे को? जाहिर है कि बड़े बेटे को डांटेंगे तो वो लाता तो नुकसान न होता, क्योंकि ये अहल नहीं था, और ना अहली से तो नुकसान ही करने वाला था, नुकसान। तो देखो लोगों, अब हम दीन की तबलीग के लिए खड़े हो गए हैं। आप उलमाए किराम हैं, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम गलत करेंगे, आप ही के सर पे रहेगा। तो देखिए ये क्या वाकया है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई दफे सुना जवानी में, आजकल नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन पहले सुना हूं, बड़े बड़े काम करने वालों से सुना हूं। अगर ये वाकया हकीकत है और नहीं भी है, तो ये जो मिसाल है, मिसाल हकीकत है कि नहीं है, हर आदमी की समझ में आने वाली है कि नहीं है। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि साहब ये जमात के साथी जो हैं ये गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो एक दलील है कि वो कल क़यामत में कहेंगे कि अल्लाह पाक, वो हमारा काम था नहीं, ये लोग कर रहे थे तो हमने किया और तो उनके पास तो कोई दलील होगी, हमारे पास कौन सी दलील कि हम इसका जवाब। इसलिए ये समझना कि फुला काम फुला कर रहे हैं, फुला काम फुला कर रहे हैं, फुला असल सब आपके करने का काम। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी से सबकदोशी नहीं मिल सकती, मौत तक नहीं मिल सकती। 10 बरस के बाद अंसार हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, हिजरत के 10 बरस, फतह मक्का के बाद आए और आकर कहा, या रसूलल्लाह 10 साल से ऑन ड्यूटी हैं, मुसलसल आपकी आवाज पर खड़े हो, बाल बच्चों खेती बाड़ी बाबात वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। अब मक्का भी फतह हो गया, इस्लाम वाजिब हो गया, आप 1 साल की रुखसत दीजिए कि हम अपने जाती कामों को तवज्जो दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम राहत भी वाकई महसूस कर रहे थे, मगर अल्लाह के जवाब नहीं था। तो अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, छुट्टी मांगकर अपने को हलाकत में मत डालो। सहाबा को छुट्टी नहीं मिली, आखिरी सांस तक नहीं मिली, हमें कैसे मिल जाएगी छुट्टी? हम उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो फख्र से हमने अंजुमनों में तकरीरें की हैं, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, वो आलिम ऐसा है और उसका मकाम ये है और उसकी शान ये है। बेशक सब है, लेकिन तब है जबकि नयाबत का हक भी हम अदा कर रहे हैं, नबी की नयाबत का हक सोचे दरू मौजूद हो,
سینے میں وہی دل ہو جو نبی کے سینے میں تھا، جو امت کے لیے جھلستا تھا، تڑپتا تھا، پھولتا تھا، فکریں کرتا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت دائم التفکر متواصل الاحزان۔ شمائل میں آپ پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خاص صفت نوٹ کرنے صحابہ۔ طویل الصمت، بہت چپ رہتے، زیادہ چپ وہ رہتا ہے جس کے دماغ پہ کوئی فکر اور بوجھ، وہ زیادہ چپ رہتا ہے۔ طویل الصمت تھے۔ اور دوسری صفت دائم التفکر تھے، سوچتے ہی رہتے تھے، سوچتے ہی رہتے تھے، کیا کروں کیسے کروں، کیا کروں کیسے کروں، سوچتے رہتے تھے۔ متواصل الاحزان، کنٹینیو غموں میں رہے، کبھی نبی نے سکون کا وقت نہیں پایا۔ کنٹینیو غموں، متواصل الاحزان، تسلسل کے ساتھ، تواصل کے ساتھ غم میں رہے نبی پاک، یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ کیا آپ اپنی جان بھی دے بیٹھے ہو، یہاں تک کہنا پڑا۔ اور تسلی دینی پڑی کہ اتنا مت کریے، کچھ اپنی جان کا بھی خیال۔ تو ہم تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے میرے دوستو عزیزو، ہمیں کم از کم اس کا 10% فکر پیدا ہو جائے، 10% نبی کی نسبت سے تو ایک کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی دین کے کاموں کو سامنے رکھ کر ایک 10% دین کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر دیکھیے کیسا انقلاب آئے گا اور کیسا کام ہوگا۔ اس لیے اس کی جانب توجہ دینے کو چند کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنا ایک وفاق بنائیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے طبعی مزاجی اختلاف کو مسلکی اتحاد سے مضبوط کریں۔ اختلاف رہے گا، طبیعت کا رہے گا، مزاج کا، جتنے بیٹھے سب اہل حق، تو مشرق ایک ہے، مشرق ایک ہے، مسلک ایک ہے، یہ میری خیال ہے۔ تو ہمارا یہ ایک بہت کافی خصوصیت ہے نا کہ اس کو ہم اتحاد کا نقطہ بنائیں۔ یہ سب ہمارے اکابر ہوئی ہیں، ہمارے اساتذہ ہوئی ہیں، ہم اس کو ایک نقطہ اتحاد بنا لیں، اور نیچے ہو کر کے اگر ہم مختلف مدرسوں کے طالب ہوں، مختلف جامعات سے ہم نے پڑھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے تو اہل حق ہی ہم۔ تو اوپر جا کر مسلمان ہیں، پھر اس کے نیچے اہل سنت والجماعت ہے، پھر اس کے نیچے دیوبندی المسلک ہے، بس یہ سب طاقتیں بہت کافی ہیں ایک ہونے کے واسطے۔ ہم اس طرح مضبوط ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر کام کی مختلف شکلیں بنائیں، اور کام کو تقسیم کریں، اور تقسیم کر کے اپنے افراد کو بھی تقسیم کر لیں، اور اپنے افراد کو الگ الگ کام دے دیں، یہ ٹیم اس کام پہ کھڑی ہو جائے، یہ ٹیم اس کام پہ کھڑی ہو جائے، اور سب کی طرف سے کرے گی، وہ اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، یہ وفاق علماء کی خصوصیت۔ سب کی طرف سے یہ بھی کریں گے، سب کی طرف سے یہ بھی کریں گے، سب کے سامنے رکھیں گے، سب کا مشورہ ہوگا، سب مل کر اگلا مرحلہ طے کریں گے، اگلے مرحلے کو سب اپنے امیر کے ماتحت آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے۔ اگر ایسا کیا جائے تو زیادہ طاقتور کام ہوگا اور زیادہ مؤثر کام ہوگا۔ اور کام کیا کیا کرنے ہیں؟ تو ایک کام مکاتب کا ہے، اس وقت کا سب سے ضروری کام جو تعلیمی نظام ماڈرن ایجوکیشن میں آ گیا ہے اور آ رہا ہے، یہ تعلیمی نظام مشرکانہ تہذیب پر منحصر ہے۔ اب تک کبھی بھی سیکولر ہندوستان میں تعلیم کو وہ کسی خاص مذہب سے نہیں جوڑا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے آزاد ہندوستان میں جب ایجوکیشن پالیسی کو مذہب کی بنیاد پر طے کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ سلیبس بھی اسی بنیاد پہ تیار ہوا ہے اور نظام بھی اسی بنیاد پہ تیار ہوا ہے۔ ہر 30 سال میں تعلیمی پالیسی میں تجدید کی جاتی ہے، تبدیلی کی جاتی ہے۔ آزاد ہندوستان میں 2 مرتبہ ہو چکی تھی، لیکن دونوں مرتبہ چونکہ ایجوکیشن کمیٹی وزارت تعلیم ہندوستان کی وہ حکومت کی پارٹی کے نظریے سے بالا ہو کر کام کرتی تھی، آزاد ہوا کرتی تھی، لیکن یہ جو تیسری دفعہ 36 برس کے بعد نئے نظام تعلیم پر غور کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا سربراہ وہ مودی صاحب کو بنایا گیا، وزیر اعظم، جبکہ کبھی بھی سرکاری لوگ وہ یعنی حکومت کے لوگ
وہ منسٹری کے اندر دخیل نہیں ہوتی. وزارت تعلیم آزاد تھی اور وہ ایک سیکولر سلیبس بناتی تھی. تبدیلی کیا ہوتی تھی؟ سہولتیں پیدا کرنا، زمانے سے ہم آہنگ بنانا، بچوں کے لیے اچھے سے اچھا نظام لانا، آسان سے آسان نظام لانا. یہ تبدیلیاں ہر 30 برس میں ہوتی ہیں. ماضی میں 2 دفعہ ہوئی تو سیکولر ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچا، چھوٹا موٹا پہنچایا تعصب کی وجہ سے، لیکن عبوری طور پہ نہیں. اب جو آیا ہے نظام تعلیم، یہ نظام تعلیم وزیر اعظم کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں باقاعدہ بنائی گئی کمیٹی نے مرتب کیا. اور یہ کمیٹی ٹوٹل RSS کی کمیٹی جس نے یہ نظام تعلیم بنایا ہے. اس نظام تعلیم کا ہر دفعہ وہ شرک کی نمائندگی کرتا ہے اور توحید پر قدغن لگاتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ چونکہ بہت قابل اور ماہر لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کسی بھی دفعے کو فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکرانے نہیں دیا. اس وجہ سے اس کو لے کر آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے، اس کو لے کر آپ کہیں بھی چیلنج نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوک سبھا میں پاس ہو گیا، راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، مرکزی تعلیمی وزارت نے پاس کر دیا، اور پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ نظام نافذ کر دیا گیا ہے پورے ہندوستان کے واسطے، کیونکہ اس میں سینٹرلائزیشن ہے. ایک ہی نظام پورے ہندوستان میں چلے گا. ایسا نہیں کہ ریاستیں اپنا نظام چلائیں گی تعلیم کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام ریاستوں میں مرکز کا ہی نظام تعلیم چلے گا اور وہی سلیبس اس کے اندر چلایا جائے گا، سوائے اس کے کہ ریاستی زبان بھی رہے گی، بدلی جائے گی. ریاستی زبان ہر جگہ کی اپنی ریاستی زبان، باقی سب یہی ہوگا. انگریزی زبان کو بھی انہوں نے دوسرے درجے میں کر دیا اور 7ویں جماعت سے سنسکرت کو پڑھنے کو لازمی کر دیا گیا ہے. اس کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں آئی. تمام مسلمانوں اور مغلوں کا تذکرہ ختم کر دیا گیا اور ٹیپو سلطان اورنگزیب کا نام نشان مٹا دیا گیا. یہاں تک کہ مولانا آزاد کا ذکر بھی اس میں سے ختم کر دیا گیا. تو ہر اعتبار سے اسلام کا کہیں سایہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا. ایسا نظام تعلیم تیار ہو کر نافذ ہو چکا ہے جس کو اب ہم چیلنج نہیں کر سکتے. اب اس کے ضرر سے ملت کو کیسے بچانا، یہ ابن ہاؤس کا کام ہے جو یہاں بنی. ان سب کی بنیادی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ملت کے بچوں اور بچیوں کو اس نظام تعلیم کے ضرر سے کیسے بچایا جائے. یہ نظام تعلیم کیا ہے؟ وہی ہے جو 75 سال تک RSS نے اپنی شاخاؤں میں تجربہ کیا ہے اور کٹر ہندو بنانے کے لیے یہ نظام تعلیم انہوں نے. اور اس نظام تعلیم میں ایک طرف پڑھنے والا ہر بچہ کٹر ہندو پسند ہوتا ہے اور دوسری طرف مسلم سے نفرت کرنے والا بنتا ہے. ایسا انہوں نے 80 سال میں اتنے افراد بنائے کہ ایک چھوٹے سے چوکیدار سے لے کر کے سپریم کورٹ تک وہ جس کو بٹھانا چاہیں تو ان کی جھولی میں آدمی موجود ہے، وہ اس کو اتنے قابل آدمی کو بٹھا سکتے ہیں. یہ سب شاخاؤں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. شاخا سے لے کے یونیورسٹی تک ایک نظام تعلیم کا انہوں نے تجربہ کیا ہے. یہی نظام تعلیم اب پورے ہندوستان کے لیے نافذ کر دیا گیا. اب ہمارا بچہ بھی وہیں پڑھے گا. 2 مصیبتیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ نہ پڑھاؤ تو چلڈرن رائٹس کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے. نیشنل چلڈرن رائٹس والے آپ کو نوٹس دیں گے کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا، آپ کو نوٹس آئے گا. اور یہ چلڈرن رائٹس کتنی طاقتور تنظیم ہے، یہ انٹرنیشنل ہے اور ہر ملک کی نیشنل ہوتی ہے ذریعے. اس تنظیم کی قوت کا آپ اسے اندازہ لگاؤ کہ اس نے ایک نوٹس دی دارالعلوم دیوبند کو، اور نوٹس یہ دی کہ آپ کے دارالفتہ پر آن لائن لے پالک کو کچھ نہیں ملے گا، یہ فتویٰ رکھا ہوا ہے اور یہ بچوں کی حق تلفی ہے. لہذا آپ کو وہاں سے فتویٰ ہٹاؤ وہاں سے. تو دارالعلوم نے آدمی رکھا اور مسئلے کی وضاحت کی کہ بھائی ہم فتویٰ صرف مذہبی حیثیت سے دیتے ہیں، جس کو ماننا ہے مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا. ہم مسلط نہیں کرتے فتویٰ کسی کا. یہ جو اسلام میں ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں.
تو اس کا جواب ان لوگوں نے یہ دیا کہ وہ آپ اسلام اپنے گھر میں عمل کریں، آپ کا مذہب ہے، آپ عمل کرو، لیکن ہم چلڈرن رائٹس والے ہیں، جہاں بچوں کی حق تلفی ہوگی وہاں ہم برابر رکھیں گے، لہذا ایز اے رول آپ کو ہٹانا پڑے گا یہ فرق، اور ہٹانا پڑا۔ تو یہ ہے حقوق اطفال کی تنظیم کی طاقت۔ NEP میں ان کو جوڑ لیا گیا ہے، جو کہے گا ہم نہیں پڑھائیں گے وہاں حق طفل اس کے بنیاد پر اس کا مواخذہ کیا جائے اور اسے پکڑا جائے گا اور اسے قرار واقعی سزا دینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھائیں گے ہم اسکولوں میں بیچ کے، جیسے کبھی کہا گیا تھا اس سے پہلے کی BJP سرکار میں۔ حضرت محمد کے اسلام نے فرمایا اگر وندے ماترم لازم کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا لو، جاہل رکھ لو، لیکن وہ مت پڑھاؤ، شرک مت کرواؤ۔ تو تب تو اس کی گنجائش تھی، لیکن اب آپ کی وجہ سے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھائیں گے، یہ بات ہے، پڑھانا بھی پڑے گا، اور وہی پڑھانا پڑے گا جو سرکار پڑھانا چاہ رہی ہے۔ تو اب مسلم بچوں بچیوں کی توحید کا کیا ہوگا؟ اور توحید نہ رہی تو اسلام ہی نہیں رہے، اسلام تو اسی پہ قائم ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری امت کے علماء پر عائد ہوتی ہے کہ امت کے علماء کرام، ائمہ کرام، مؤذنین کرام اور تمام خدام دین وہ مکاتب کا جال پھیلا کر ہر اس بچے کو جو اسکول جا سکتا ہے، ہر اس بچی کو جو اسکول جا سکتی ہے، مکتب میں آنے کو یقینی بنانا آج آپ کی ہنگامی فوجی کام ہے۔ اس میں کوئی دیر کرنے کا وقت نہیں، فوری بنیادوں پر آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ سلم میں رہتے ہیں تو کوئی مسلم گھر ایسا نہ ہو جس کی بچی بچہ اسکول جائے۔ یہ نئے نظام تعلیم میں 4 سال کی عمر سے اسکول میں لیا جاتا ہے، 4 سال کی عمر سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قومی تعلیمی پالیسی میں مرکزی سرکار کے ابتدائیہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بچہ 3 برس کی عمر میں تحمل علم کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم ایسا فریم ورک تیار کر رہے ہیں کہ ملک کا 3 سال سے 4 سال تک کا ہر بچہ اسکول میں آ جائے، اس کا ہم فریم ورک تیار کریں۔ دوسرے معنی میں وہ علم کا فریم ورک میں تیار کر رہے ہیں۔ 3 سال کی عمر ہی سے توحید کو مٹانے اور شرک کو جلا دینے کا کام شروع کیا جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اگر آپ تحت لفظ کو سمجھ سکیں گے، ان کے تمام تعبیرات کو سمجھیے تو آپ کو یہ بات سمجھے۔ اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے جتنی شرکیات لائی ہیں ہندو دھرم کے نام سے نہیں لائی، ساری شرکیات جو انہوں نے لائی ہیں وہ بھارتیہ کلچر کے نام سے لائی ہیں۔ اور آپ سے ان کی مانگ یہ ہے، حب وطن کا جب تم دعویٰ کرتے ہو، ہندوستان کا اپنا ملک کہتے ہو، اور سب سے پیارا ملک کہتے ہو، ترانے گاتے ہو، تو بھارتی کلچر سے دشمنی کیوں؟ اس لیے آپ کو بھارتی ہو تو بھارتی کلچر سے اتحاد کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کو موافقت کرنی پڑے گی۔ یہاں لا کر پھنسایا ہے اہل توحید، اور جتنی قومیں ہندوستان میں اقلیتیں ہیں وہ سب شرک ہے، وہ سب جڑ جائیں گی، اس میں جم جائیں گی۔ ہم کیسے ہضم ہو جائیں گے اس میں؟ کیونکہ ہم شرک کے مد مقابل توحید پر ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ہی یہ مسئلہ ہے، کسی کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ایک راستہ ہے آپ کے ساتھ، اور یہ راستہ یہ ہے کہ آپ مکاتب کو اتنا پھیلا دیجیے بچے توحید میں مضبوط ہو جائیں، پھر ہمارا دشمن جو چاہے کرے وہ ہمارے بچوں کی توحید کو متاثر کر سکے۔ اس لیے کہ نقش اول سب سے مضبوط نقش ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مکتب میں پہلا نقش توحید کا بنایا ہے تو انشاءاللہ شرک کے نقوش ان کو کچھ کمزور تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکیں گے، کالعدم نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ اس وقت کا اہل علم کا، حفاظ و علماء کا سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ مکاتب کے سلسلے میں آپ لوگ نظام بنا لیجئے۔ مجھے اس میں کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، کون سا نصاب ہوگا، کیا کریں گے، وہ سب آپ مقامی لوگ مشورہ کر کے طے کر لیجیے۔ لیکن میں عبوری طور پر یہ بتاتا ہوں ہر جگہ، اور پورے ملک میں بتا رہا ہوں، 3 اور 3 9 آتی
پہلی 3 باتیں یہ ہیں، سب سے زیادہ محنت کس پہ کرنا ہے؟ مکتب، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ 3 بنیادی اسلامی عقیدوں پر محنت کرنا ہے۔ بچوں کی فہم کے مطابق اور ان کی سمجھ کے مطابق ذہنی تفصیلات کو لے کر بچوں کو چھٹی میں بٹھا۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ جب توحید کو سمجھائیے تو اتنی اچھی طریقے سے سمجھائیے کہ اللہ کے غیر کی نہیں مانی جائے۔ لا الہ الا اللہ میں مثلا حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمے والے نمبر کو سمجھاتے ہوئے ان کی جو چھپی ہوئی تقریر ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو صرف عنوان ہے، لا مالک الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا رازق الا اللہ، اسی کے اوپر چلے گا یہ پوری، تاکہ بچے کی توحید کا صرف یہ مطلب نہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری ذہنی تفصیلیں ٹائٹل کے تحت تمام عنوانات بچوں کے دماغ میں بٹھا دیجیے اور انہیں بتا دیجیے کہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی پتے کا، کسی ذرے کا مالک نہیں ہے۔ یہ بچوں کو دماغ میں بٹھانا ان کی فہم کے مطابق، عالمانہ تقریروں سے نہیں بلکہ طفلانہ گفتگو کے اندر بچوں کی سمجھ کے مطابق ذہن میں بٹھانا، مٹھی میں اتارنا جس کو کہتے ہیں، یہ کرنا۔ اسی طرح رسالت کا یہ مفہوم ہے کہ ان کو رسول ماننا یہ ایک عنوان ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہی کرنا ہے اور جو وہ نہیں کہتے اسے ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس کو بچوں کے ذہن میں بٹھانا۔ ساری دنیا مل کے ایک بات کہے بیٹا، اگر ہمارا نبی ایک بات کہتا ہے تو ہم ساری دنیا کو ٹھکرا دیں گے، اپنے نبی کا لے گے۔ یہ بچوں کے دماغ میں بچوں کی فہم کے مطابق بٹھانا۔ نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ آخرت سے صرف یوم الآخرہ نہیں بلکہ موت سے ادھر جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہمارے عقیدے ہیں، سب بچوں کے ذہن میں بٹھانا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، فرشتوں کا آنا، برزخ کیا ہے اور حشر کیا ہے، حساب کتاب، پل صراط پر سے گزرنا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح قلم، سب آخرت اپنے بچوں کے سامنے ان کی فہم کے مطابق چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اتنا بتانا کہ ان کی گٹی میں اتر جائے۔ وہ ان 3 عقیدوں کے معاملے میں دنیا کی کسی قوم کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بنیادی فریضہ ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے جو آج علماء کرام کو کرنی ہے۔ نہیں تو 15 برس گزرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ 15 برس کے بعد ہندوستان کا ہر جوان مسلمان وہ شرک سے قریب ہوگا، توحید سے۔ اللہ بچائے۔ جو ان کے پلان ہے اس کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ محنت کرنے والوں کو ناکام نہیں کرتا۔ ہم بھی دکھا دیں گے۔ جب لارڈ میکالے کھڑا ہوا تھا پورے ہندوستان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے، تو ایک نہیں کمزور بوڑھا بندہ دیوبند میں کھڑا ہوا تھا، حجت الاسلام قاسم نانوتوی کے نام سے، جس نے اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تعلیم وجود میں لایا۔ لارڈ میکالے کے سسٹم نے ہندوستان کو کرسچن بنانے کی پوری پلاننگ فیل کر دی۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر پورے ہندوستان میں مدارس کا یہ نظام چلا سکتا ہے۔ اتنی اوپر چڑھ کے آنے کے بعد یہاں بھی آپ کو ایک مدرسہ ملے، یہاں بھی کوئی عالم دین مل جائے گا، سب کہاں سے ہوگا؟ ایک بندے کی ہمت اور اس وقت کے اہل اللہ کی دعائیں اور آہیں جو آسمانوں پر پہنچ کر کوئی تنظیم سامنے آئی۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، نحیف نزار، بیمار، مدینے میں جا کے مہینوں روتا رہا حضور علیہ السلام کے روزے پر، یا رسول اللہ یہ میوات والوں کو میں کیسے مسلمان بنا دوں؟ روتا رہا۔ خواب میں بشارت ملی کہ واپس جاؤ، کام لیا جائے گا۔ واپس آ گئے اور آنے کے بعد اللہ نے دل میں کچھ ایسی بات ڈالی ان کے کہ یہ لوگ کتنی بھی کوشش سے نہیں مانتے۔ مدرسے کھلوائے مولانا، 100 مکتب اپنے خرچے سے میوات کی کھلوائے، لیکن ان لوگوں کو وہ پڑھتے تھے، حافظ بنے۔ حفاظ کے دستار بندی میں حضرت گئے تو دھوتی پہن کے حافظ قرآن ہے، تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ سب کچھ بدل ہی نہیں رہے لوگ، اس واسطے کہ جب تک ان کی تہذیب نہیں بدلے گی ان کے مذہب کا درست ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تہذیب بدلنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت کو پھر اللہ نے روتے روتے مانتے مانتے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس وقت مسنون تہذیب
اگر نظر آ سکتی ہے تو دو آبے پہ نظر آ سکتی ہے۔ جو ان کا وطن تھا، کاندھلا، مظفر نگر، دیوبند، سہارنپور، گنگور، نانوتا، یہ دو آبے کا علاقہ اگر مسنون تہذیب اور مسنون اعمال کہیں پر غالب ہیں کلچرلی، تو دو آبے میں ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا میواتیوں کو اٹھا کے وہاں بھیجو اور وہاں کے لوگوں کو لا کے میوات کی مسجدوں میں ٹھہراؤ، تاکہ نہیں جا سکنے والے یہیں دیکھ لیں اور جا سکنے والے وہاں جا کے دیکھیں۔ اور اس طریقے سے جب ان کو صحیح اسلام دکھے گا آنکھوں کو اور عملاً اس کو دیکھیں گے، تبھی جا کے ان کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک تدبیر اللہ نے الہام کی، وہ تدبیر چل رہی اور ماشاءاللہ سڑکوں قدوس کے برکت سے عالم کو گھیر رہی ہے۔ ادھر سے ادھر بھیجانا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آغاز کس بات پہ ہوا؟ بس اتنے پہ ہوا کہ یہ میواتی مشرکانہ تہذیب میں رہتے تھے، ان کو مشرکوں کی تہذیب سے نکالنے کے لیے مسلمانوں کی تہذیب میں بھیجا۔ ان لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا کے ان کو دکھایا ایسے رہتے ہیں مسلمان، دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے میرے دوستوں، میں آپ کا وقت تو لے رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تہذیب کے خول میں مذہب محفوظ رہتا ہے۔ اگر تہذیب ہٹ گئی تو مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا۔ پہاڑ پہ، پہاڑی علاقوں میں بادام کے جھاڑ ہوتے ہیں، کاجو، پستہ، تمام ڈرائی فروٹ وہاں پر، لیکن اللہ نے ان کے اوپر جو خول بنایا ہے کتنا مضبوط بنایا ہے، باقاعدہ ہتھوڑی سے پھوڑنا پڑتا ہے، اتنا مضبوط ہے۔ وہ غذا جو ہمارے لیے بنائی گئی، یہ اتنا مضبوط خول کیوں ہے اس کے اوپر؟ پہاڑی چوہے ہر چیز کو چبا کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی غذا ان چوہوں کی غذا نہیں، ان کی غذا بننے سے روکنے کے لیے یہ خول بنایا۔ یہ خول نہ ہوتا تو ہماری مارکیٹ میں بادام، اخروٹ کچھ نہ، سب وہیں حساب ہو چکے ہیں۔ یہاں نہیں آتے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، کیلا لینا چاہیں تو دکاندار ٹھیلے والا کیلا چھیل کے رکھا ہوا ہو اور چھیلا ہوا کیلا آپ کو دے تو آپ نہیں لیں گے۔ وہ کہے گا بھائی آپ بھی تو چھیلکا نہیں کھائیں گے نا، چھیل کے ہی کھائیں گے، تو میں چھیل کے رکھنا شکر ادا کروں گا، تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ چھیل دینے کے بعد یہ غیر محفوظ ہوگی، اس پہ مکھی بیٹھی ہوگی، اس پہ مچھر بیٹھا ہوگا، اس پہ کوئی زہریلا کیڑا بیٹھا ہوگا، اس پہ گرد اڑ کے آئی ہوگی، یہ پولیوشن سے متاثر ہوا ہے، اب چھلا ہوا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ اور تم سستے دے دو، آدھے دام میں دے دو، مفت میں دے دو، تب بھی نہیں چاہیے۔ تو دیکھو خول کتنا بڑا کام کر رہا ہے، چھلکا کتنا بڑا تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ آج بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں جدید تعلیم یافتہ کہ لباس، وضاحت، قطار، یہ سب چیزیں بیکار ہیں بھائی، یہ تو ہر جگہ کی وہاں کے حساب سے ہوتی ہے، اصل تو عقیدہ ہے، دل میں ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ اور یہ سیدھی سیدھی بات بہت سے کو سمجھ میں بھی آ جا رہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھا سکے کہ صاحب تہذیب خول ہے، اگر یہ پھٹ گیا تو آگے ایمان بھی نہیں رہے گا، دین بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سمجھا کے بتانے کی بات ہے۔ تو یہ بچوں کو بھارتیہ تہذیب میں لا کر ایمان سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ آپ یہ ہنگامی مدرسہ ضرور چلائیں، مکاتب مدارس سے زیادہ توجہ دینے کی اس وقت مدرسوں سے زیادہ توجہ دیجیے۔ کئی مدرسوں میں بے ضرورت بلڈنگیں بن رہی ہیں، کئی مدرسوں میں ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ بچائیے، اس پیسے سے ہو سکتا ہے 100 بچیوں میں ایمان بچ جائے، ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ آپ کے پیسہ بچائیے، تو ہم اپنی محنت کی کمائی دے رہے ہیں اور آپ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں کے جیسا مدرسہ بنانا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ راحت، آرام، سہولت، بچوں کے لیے پنکھا، بجلی وغیرہ، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، یہ کر کے پیسہ بچائیے۔ اس پیسے سے مکاتب کا نظام چلے، اور مکاتب کے سلسلے میں عام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ دیکھو مسلمانوں، نوجوانوں، مکاتب آج کے دور میں جتنے قائم ہونے چاہیے اتنے قائم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ طور پر کام نہیں چاہیے، رضاکارانہ طور پر کرنا۔ اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے 2 پڑھائیں گے، تب تو بھائی 80 لوگ مل کر زیادہ سے زیادہ 160 مکتب چلیں گے، اس سے زیادہ 2 سے زیادہ کیا پڑھاؤ گے آپ مکتب؟ 101 شام کو 80 آدمی مل کر
160 سے زیادہ مکتب نہیں چلا سکتے، اور ضرورت ہے سیلم میں 1600 مکتب چلنے کے، 16,000 چلنے کے، اتنی ضرورت ہے۔ تو کیسے چلے گی؟ رضاکارانہ طور پر کام کے لیے اپنے من کو تیار کر لینا ہوگا۔ مخلوق، مالدار لوگ، متولی، مساجد والے دیتے ہیں تو ان کو دینا ہی چاہیے، لیکن نہیں دیتے ہیں، وہ اللہ کو جواب دیں گے، میں اپنے نبی کا کام نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے حبیب کی امت کو اجڑتا سلگتا جھلستا نہیں دیکھوں گا۔ ان کے ایمان بچانے کے لیے میں فاقہ بھی کروں، ان کے ایمان بچانے کے لیے اب تقریریں گرمانے کے واسطے نہیں، عمل کرنے کے واسطے پیٹ پہ پتھر باندھوں گا۔ تقریر تو خوب کروائی ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی محاورے سے، لیکن آج ضرورت پڑی، ان مکتبوں کے لیے ضرورت پڑے تو کرو۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ حضرت مولانا علی میاں کا 40 سال پہلے کہا ہوا ایک الفاظ سن رہے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا جب بی جے پی حکومت کر رہی تھی اور ان کی بری نیتیں سامنے تھی، تب حضرت نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ایک طاقتور قوم نے اور اکثریت نے طے کر لیا ہے کہ اسلام کو مٹائے اور اسلام کا نام و نشان ختم کر دے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو، ان کے علماء کو چاہیے کہ وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ایک سنت کی بھی قربانی نہیں دے کر اس ملک میں رہیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، مسواک کی قربانی بھی نہیں دیں گے، شلوار روچی رکھنے کی قربانی نہیں دیں گے، ایک سنت نہیں چھوڑیں گے نبی کی، اور تمام دین کے ساتھ یہاں رہیں گے، سمجھوتا کرنا ہی نہیں ہے، پورے دین کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ حضرت نے پیغام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا مکاتب کے بارے میں، آپ کو اگر ذاتی مکان بیچ کر کرائے کے مکان میں رہنا پڑے تو ذاتی مکان بیچ کے کرائے کے مکان میں چلے جاؤ اور اس پیسے سے مکان۔ یہاں تک حضرت نے ہمیں بتایا حالات کو دیکھ کر۔ وہ نظریں تھیں جو 50 برس پہلے دیکھ رہی تھی آج کے دن کو، یہ ہماری اندھی آنکھیں ہیں جو آج بھی نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، آج بھی نہیں دیکھ رہی ہماری آنکھیں۔ اس لیے میرے دوستوں، مکتب کو سب سے زیادہ اہمیت دیجیے۔ 3 عقیدے سکھانا اور 3 صفتیں پیدا کرنا۔ 3 صفتیں کیا ہیں؟ معرفت رب، قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کریں۔ قرآن 1/3 قرآن وہ صرف اللہ کی پہچان کراتا ہے، 1/3 قرآن کی آیتیں صرف اللہ کی پہچان کے لیے ہیں۔ ہم عالم ہیں، ہمارے سامنے سارا قرآن، ایک ایک آیت قرآن کی لو اور لے کر اس کی روشنی میں بچوں کو سمجھاؤ۔ اللہ کی معرفت، اللہ ہے ہمارا اور محبت کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، بندگی کے قابل ہے، اللہ کا ہونا سمجھاؤ۔ آج بڑے بڑے مالدار گھرانے کی لڑکیاں پوچھ رہی ہیں کہ خدا کا تصور ریئل ہے یا فیک ہے، یہ پوچھیں۔ قرآن کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ واقعی کوئی آسمانی کتاب ہے، ہمیں تو امپاسبل محسوس ہو، وہی کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل بکواس ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بڑے بڑے مسلمانوں کے گھر کے تعلیم یافتہ بچوں کی یہ شکوک ہے، یہ شبہات ہے۔ آپ مکتب نہیں قائم کرو گے تو ہمارے ہاتھ سے بہت بڑی تعداد نہیں، خطرہ ہے کہ پورا علاقہ ہاتھ سے وہ اپنے کو مسلمان بولتے رہیں گے لیکن مسلمان ہوں۔ اس کے لیے مکتب ہی وسیلہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حب رسول، کیونکہ رسول کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ جب یہ جاگے گی تو جب محبت ہو جاتی ہے تو اعتراضات نہیں برداشت کرتی محبت۔ آپ کو کسی سے محبت ہے، 1000 اعتراض کرو، آپ کو اس کا برا بھی بھلے ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے نبی کی محبت پیدا کر دی جائے، اور اسی وجہ سے قرآن نے حب رسول کو مانگا ہے ہم سے، اور حدیثوں میں حب رسول کو مانگا گیا ہے، کیونکہ وہی ہماری حفاظت کا وسیلہ ہے۔ اس لیے حب رسول۔ نمبر 3، عظمت قرآن، وہ واحد کتاب جس کے نزول سے پہلے خود ہمارے نبی کو بھی نہ ایمان کے بارے میں معلوم تھا، نہ ہدایت کے بارے میں معلوم تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وہ کتاب جس نے پورے عرب میں انقلاب برپا کیا، وہ کتاب جس نے اونٹ نہ چلا سکنے والے سے آدھی دنیا میں حکمرانی کرا، وہ کتاب جس کی ایک آیت بچہ بھی پڑھ دیتے تو امیر المومنین رک جاتے تھے۔ کانا وقافا عند کتاب اللہ،
یہ اللہ کی کتاب، اس کی عظمت دل میں بٹھائیے، اس کی اہمیت قلوب میں بچوں میں بٹھائیے، اور اس کتاب کی چھوٹی چھوٹی آیتیں، مثلا حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی محفوظات، جو انہوں نے اپنے بچوں کو رٹانے کے لیے قرآن کی آیتیں جمع کی، یہ اپنے مکتبوں میں رٹائیے بچوں کو معنی کے ساتھ، اس سے ان کے عقیدے مضبوط ہوں، اس سے ان کو خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب ایسی، تو یہ ہم ان کے اندر پیدا کریں۔ اور نمبر یہ 3 باتیں، معرفت رب، حب رسول، عظمت قرآن، یہ 3 باتیں، اور وہ 3 باتیں عقیدے کی، 3 صفتیں 3 عقیدے۔ اب ان 3 کے لیے میٹیریل کہاں سے لائیں؟ تو اس کے لیے ہم 3 باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو قصص القرآن، یہ اللہ نے نازل ہی کیے ہیں ایمان و یقین کو بنانے کے واسطے۔ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے، قرآن کی ایک ایک حرف ایمان بنانے کے واسطے ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا لمبا قصہ یوسف علیہ السلام، پورا سورہ، اللہ نے کوئی کہانی نہیں سنائی ہے ہم کو، اللہ نے اس سے ایمان و یقین بنایا۔ ایک ایک آیت سے یقین بنتا ہے، ایک ایک آیت سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کے 2.25 پاروں کے اندر ہے، 30 میں سے 2.25 پارے صرف موسیٰ اور ان کی قوم کے واقعات ہیں۔ ایک ایک واقعہ ہمارے ایمان و یقین کو بنایا، مثبت سمجھایا، منفی سمجھایا۔ قرآن مجید میں معذب قوموں کے تذکرے، جب وہ ملعون ہے، معذب ہے، تو قرآن جیسی کتاب میں کیوں ہے؟ لیکن اس لیے ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوگی اہل ایمان کو، اور وہ عذاب اور لعنت کے کاموں سے بچیں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا اور نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ لن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، آپ کے قلب کو ایمان پر جمانے کے لیے یہ قصے ہم نے بتائے، جن قصوں سے نبی مضبوط ہوئے ہیں انہی قصوں سے امت کا ایمان مضبوط ہوا۔ پر قصوں کو عالمانہ مت سنائیے، بچوں کے انداز سے سنائیے، کہانی بنا دیجیے بچوں کے واسطے، دلچسپی سے سنتے ہیں بچے۔ ہفتے میں 1 دن کم از کم ذہن سازی کا رکھیے مکتب میں، اور ذہن سازی ہی کریے۔ یہ نمبر 2، قصص الانبیاء، حدیثوں میں بھی بہت واقعات آئے، میں آپ کو تفصیل سناؤں اس کی بالکل بھی ضرورت، اشارہ دیتا ہوں۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے تھے نا، اور چٹان آتے پر اس میں واقعات ہیں، 3 قصوں سے 3 الگ الگ عبرتیں حاصل کر کے اخلاق بھی بنیں گے، ایمان بھی بنے گا، یقین بھی بنے گا۔ صحابہ کا یقین بنانے کو حضور نے سنایا ہے قصہ۔ کانا ملک فی من کانا قبلکم، مسلم میں حدیث ہے۔ ایک بادشاہ تھا تمہارے پہلے زمانے میں، اور وہ بادشاہ ایسا تھا اس کے جوان کا واقعہ، ایمان کا، یقین کا۔ ایک واقعہ اگر ہمارے نوجوان سن لیں کہ کس طریقے سے اصحاب الاخدود نے، ایک نوجوان نے پورے شہر کے اسلام کا سبب اپنی قربانی کو دیا، اپنی جان دے کر پوری بادشاہت مسلمان ہو گئی سوائے دربار۔ اس کو ہم تفسیروں میں پڑھیں، حدیثوں میں پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ حضور علیہ السلام سنا رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے کہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے تہوارے میں گفتگو کی، شیر خارگی میں بات کی، اور وہ 3 آپ نے اسی مجلس میں سنائی، اگرچہ کہ تاریخ میں اور بھی ہو سکتی، لیکن 3 سنائی آپ نے اس مجلس میں۔ اور اس کے اندر وہ ایک عورت کا بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کی دعا کے خلاف دعا کر رہا تھا، تو آپ نے وہ دودھ کیسے پی رہا تھا اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ کے چھوڑ کے بتایا۔ اس کو ایکشن کہتے ہیں، اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے بچوں کی نفسیات کہ ایجوکیشن وتھ ایکشن، یہ تو ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے، انہوں نے بھی اسی نفسیات سے تعلیم دی، لیکن ایکشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ایکشن سے بچوں سے بات ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ ہم اچھے بنے۔ آپ کسی بھی اسکول میں جاؤ، پرائمری سیکشن میں چلے جاؤ، کچھ عورت پڑھاتی ہے، ٹیچر پڑھاتی ہے، ہر پڑھانے میں ایکشن کرتی ہے، اور وہ ایکشن سے ہی بچوں کا دل بھی موہ لیتی ہے، نظریں بھی متوجہ کر لیتی ہے، کان بھی متوجہ کر لیتی ہے، اور پھر وہ بچوں کے ٹھونس دیتی ہے ان کے اندر۔ ہم بھی بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، ایسے خوش ملا شہر کہانی کر کے پیرے محمد کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی، ڈرانا دھمکانا، 2-4 آوازیں نکالنا، اور وہ یہ سمجھے کہ کسی جلات کی محفل میں ہم پہنچ گئے۔ یہ ہم کرتے ہیں،
अब वो टीचर पढ़ाती है ABCD कैसे पढ़ाती है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे सामने कौन बैठे भाई, पंजुम शशुम हफ्तुम दौरे के बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, हमारे सामने बच्चे प्राइमरी के बैठे हुए हैं। इनको ईमान, अकीदा, यकीन या एक्शन से समझाइए, मिसालों से समझाइए, कहानियों से समझाइए। और तीसरा मवाद जो है तसस्सुल औलिया है। अहलुल्लाह के वाक़यात में भी बड़ी तासीर है, जब किससे सुना कर उनके ईमान और यकीन को बना। ये 9 बातें पूरी तौर पर मैं मकातिब के सिलसिले में मकातिब चलाने वालों को बताता हूँ। अब निज़ाम वो आप जाने, उसमें हर जगह मुख्तलिफ कामयाब निज़ाम चल रहे हैं। और एक बात और मकतब के सिलसिले में कहूँगा, वो ये कि आजकल एक इस्तिलाह आम है और मुफीद भी है, वो है मुनज़्ज़म मकातिब। तो मैं उसके मुकाबले में एक दूसरी इस्तिलाह की वकालत करता हूँ और उसकी सिफारिश करता हूँ। वो ये कि मुनज़्ज़म मकातिब जितने कायम हो सकते हैं करिए, लेकिन मुअस्सिर मकातिब की फिक्र। मुनज़्ज़म और मुअस्सिर में फर्क ये है कि मुनज़्ज़म में तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, नज़्म व नस्क अच्छा है उसका, और मुअस्सिर का मतलब ये है हर आने वाला बच्चा पक्का मुवहिद बनकर और पक्का आशिक़ रसूल बनकर निकले अपने हमारे मकतब से। ये मुअस्सिर मकतब कायम कीजिए। और ये बात भी ध्यान में रखिए, आप बच्चों को जितनी अच्छी बातें बताएंगे, ये बच्चे जरूर जाकर अपने घर में अपने घर की औरतों को बताएं। तो जो पैगाम आप मस्तूरात को नहीं पहुंचा सकते, मुअस्सिर मकतब के जरिए वो पैगाम घरों में भी पहुंचेगा और घरों में भी दीन आएगा, तदय्युन पैदा होगा, वाक़यात से उनकी जिंदगियां भी बदलेंगी। रोती हैं औरतें, अगर कोई दर्दनाक किस्सा सुना दिया जाए, आंखों से आंसू चली जाती हैं, दिल नर्म है उनका, उनको खुद सबक मिल जाएगा, अपने बच्चे से सुन के मिल जाएगा, अपनी बच्ची से सुन के उनकी इबरत हो जाएगी। इसलिए बस ये 3 बातें मकतब से मुताल्लिक़ मैंने आपको बताई, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये स्मार्टफोन बक़द्र ज़रूरत और बराए दावत इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये हमारा टाइम पास है और आपको इस वक्त हंगामी बुनियादों पर फौजी खिदमत की जरूरत है। मकतब के हवाले से आपका अगर थोड़ा टाइम फोन में लग रहा है, उतनी देर एक मकतब कहीं चला दीजिए और लोगों को पढ़ा दीजिए। इसलिए कि इस वक्त अब नजात का कोई रास्ता नई नस्ल के वास्ते मकातिब दीनिया के अलावा नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अहलुल्लाह को भी नहीं नजर आ रहा। इस वजह से ये मकातिब को गैर मामूली अहमियत दीजिए और सैलम के उलमा इस सिलसिले में कोई ऐसा इक़दाम करें कि आप ये कह सकें, हमारे शहर में आके देखो, अगर बच्चा या बच्ची स्कूल जाती है तो मतलब भी आती है, आप ढूंढ के बताओ। मुझे केरला के नौजवान मिले थे ट्रेन में या प्लेन में किसी सफर में, तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप कभी केरला हैं क्या? मैंने कहा आया तो हूँ, मगर एयरपोर्ट तक ही आया हूँ, बस्तियों में जाने का दिल नहीं। कभी आए तो हमारी बस्ती का ये नाम है, इस बस्ती में आइए। मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ, आप कभी हमारी बस्ती में आइए और पूरी बस्ती का फजर के बाद गश्त करके एक बच्चा या एक बच्ची ऐसी बता दें जो स्कूल जा सकती है मगर मकतब को नहीं आई। एक बता दें, चैलेंज है आप। तो कितना वहां के उलमा ने काम किया होगा, तब एक बेचारा आम आदमी इतने वसूख से बोल रहा है कि आप नहीं बता सकते कोई बच्चे मकतब नहीं आता, ऐसा नहीं बता सकते। तो उनकी मॉडर्न एजुकेशन भी ऐसी है 100%, और उन्होंने दीन में भी अपने को पीछे नहीं रखा। इसी वजह से जनरलाइज स्कूल बनानी पड़ी कि साहब ये कौम जो है कहीं इस्लामिक स्टेट ना बन जाए, उनको ये डर लगा हुआ है, इसलिए उसको बदनाम करने रुसवा करने। इंशाअल्लाह ये सब मकड़ी पे जाते हैं। इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून, समझते होते हैं हम ना करके ऐसे। बहरहाल जो है ये आखिरी बात मैंने आपको बताई है, और बस अब एक बात जो हर महफिल की जरूरत है वो ये है कि मेरे दोस्तों, काम की चंद बातें मैंने बताई हैं, 20 शक्लें आपके जहन अक्स कर सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं। आप मामूल आप लोगों से ज्यादा काबिल नहीं होता है बोलने वाला, ये जरूरी नहीं है। बोलने के लिए किसी एक को चुना जाता है, लेकिन सुनने वालों में उससे कहीं काबिल लोग बैठे हुए होते हैं।
آپ خود اس سے کہیں زیادہ یہ اشارے ہیں جس سے ہم اپنے مسائل پر غور کر سکتے ہیں. یہی سمجھ کے ہم بیان نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ کے نہیں بیان کرتے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں اور ہم کچھ نیا بتانے جا رہے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے اس سے زیادہ بھی صلاحیت طریقے پر کام کر بھی رہے ہیں. اس لیے اپنوں کے مشورے سے، مقامی علماء کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کرنے کی بات ہے. طریقے آپ بنائیے، آپ نکالیے، لیکن آپ کوئی سا بھی کام کیجیے، آپ کو روحانی قوت کی ضرورت ہے، آپ کی زبان میں تاثیر کی ضرورت ہے، اور آپ کے کام میں برکت کی ضرورت ہوگی. اور یہ سب تعلق مع اللہ کے بغیر آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہ سب چیزیں وہیں سے ملتی. تو وہی میں ایک شعر سنا رہا تھا کہ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ سے میں نے 20 دفعے 4 بھی علماء بیٹھتے ہوتے، 2 بھی علماء ملنے آئے ہوتے، تو تھوڑی باتیں فکر کی بتا کر اس کے بعد یہ شعر کی زبان پہ آ جاتا تھا حضرت خواجہ صاحب کا کہ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذوق، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی. کیا اتنے علماء ہیں مگر تعلق مع اللہ کی کمی کی وجہ سے یہ سماج مسلمانوں کا یہ بزم مومنین روشن نہیں ہوئے. اس لیے تعلق مع اللہ کے لیے آہ سے ہرگاہی کی ضرورت ہوتی ہے. راتوں میں خدا سے لو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ٹائم نکالیے، شروع میں جلدی سو جائیے، اسمارٹ فون والدہ کے پاس رکھا دیجیے اور رکھا کر کے سو جائیے فوراً بستر میں. نہیں تو وہ کھجاتا رہتا ہے، کیسا یہ ذرا دیکھ لے، ذرا وہ دیکھ لے، ذرا وہ دیکھ لے، یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اس لیے اس شریر بچے کو اماں کے پاس جیسے آپ کو نیند نہیں آتی، بچہ کو ستا رہا ہے تو دادی کو دے دو، دادی کے پاس رکھو، دادی چاہے جاگے مگر آپ سو جائیں. تو یہ شریر بچے کو دادی کے پاس ہی رکھا، والدہ کو دے دو اور کہو کہ مجھے صبح دوں گا میں، اب سونے دیجیے مجھے، جا کے سو جائے. اور پچھلے پہر اٹھ جائے. اب پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ سے لو لگائے. جو اللہ سے لو لگاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دیتے ہیں، اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو کیوں اس کے لیے کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ سب کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن میں آپ کے کام بہت ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا لو لگانے کا، تو لو لگائیے رات میں. اس کو اپنے اللہ سے جوڑ لیجیے، اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیے. تو ہم نبی کو سنتے تھے تو ہم کو کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے آخری بات اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگانا سیکھیں. اللہ سے ہم لو لگائیں گے، آپ ایک غیبی طاقت اپنے جسم میں محسوس کریں. ایک بوڑھے کو بھی جوانوں کی طرح کام کرنے کا حوصلہ ملے گا اگر اللہ سے کچھ مل رہا ہے. ہمیں اندر کوئی شکتی آ رہی ہے، کوئی اندیکھی طاقت اندر آ گئی ہے تو آئے گی، ضرور آئے گی، ہمیں بھی ملے گی. اگر ہم اللہ سے لینے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ضرور ملے گی. اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. جن باتوں کا ہم نے مذاکرہ کیا ہے ان باتوں میں اگر طبقہ علماء کی شایانہ شان کوئی بات نہ ہو تو آپ سے معذرت خواہ ہوں. باقی جو باتیں کام کی آپ کو سمجھ میں آئیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس مذاکرے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے اور اس مذاکرے کے ذریعے بستی میں علماء کی اپنی ذمہ داریوں کے زندہ ہونے اور عملی شکل اختیار کرنے کا اللہ پاک سبب بنائے. جن لوگوں نے ہمیں جوڑا ہے ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی سعی کو مشکور فرمائے، کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.